الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع النور شریف کی مبارک ساعتیں ہیں۔ آج تاریخ کے اعتبار سے 14 ربیع الاول شریف کی شب لگ چکی ہے، اور آج کی اس مبارک شب میں ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے اور ذکر رسول کرنے کے لیے یہاں ایک جا اور جمع ہوئے ہیں۔ جعفر نگر کی یہ جو کالونی ہے، روز کالونی جس کو کہا جاتا ہے، اس علاقے میں میری یہ پہلی مرتبہ آمد ہے۔ حالانکہ آنند نگر میں اس سے قبل میں آ چکا ہوں، اور یقیناً یہ جو علاقے ہیں، جعفر نگر کا علاقہ، آنند نگر کا علاقہ اور جنگا بھائی ٹاکلی ہے، اور جتنے بھی آس پاس کے جو ہے مضاف کے علاقے ہیں، بلا شبہ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر اہل سنت و جماعت کے حوالے سے نادی شو علم و فن، مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم اللہ عالیہ، انہوں نے جو بڑی محنتیں کی ہیں یہاں اور ایک طویل عرصے تک سنت کی جو خدمت انجام دی ہے، یہ اس کی بہاریں ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر جشن عید میلاد النبی میں ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آواز بڑھائیے یار، بہت کم آواز ہے۔ میں حضرت کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم حضرت مولانا اشفاق صاحب جو آج کی بزم کے صدر بھی ہے، ان کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی مسند رسول پر جس قدر بھی علماء ذوی الاحترام اور مہمانان خصوصی تشریف فرما ہے، ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے ان تمام مہمانان خصوصی اور علماء ذوی الاحترام کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی باریان جلسہ جس قدر بھی ہمارے احباب ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ کل جلوس بھی نکلا الحمدللہ، اور جلوس سے قبل جو رات شب ولادت کی رات تھی، شاید ہی کوئی علاقہ رہا ہو کہ جہاں پر نعت خوانی کی محفلیں نہ منعقد کی گئی ہو یا وعظ کی محفلیں نہ ہو رہی ہو۔ ہر جگہ رسول اللہ کی آمد کا ذکر ہو رہا تھا، چرچا ہو رہا تھا۔ اور غرض کہ کل صبح تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کی محبت کے اظہار کے لیے سرکار کی آمد کے استقبال میں جلوس کا بھی اہتمام کیا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی بزم ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے آپ حضرات سے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ، کہ ہر سال جو آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور جشن منعقد کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، غرض کے جس قدر بھی لوازمات میلاد النبی کے حوالے سے آپ کرتے ہیں،
تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے اس طرح جشن عید میلاد النبی منایا؟ کیا ہمارے محدثین نے اس پر عمل کیا؟ آپ کے پاس آخر کیا دلیل ہے کہ آپ میلاد النبی مناتے ہیں؟ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ میلاد النبی کیوں منا رہے ہیں، تو جواب یہ ہوتا ہے ہماری عوام الناس کا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیشہ جب بھی میلاد النبی آتا ہے تو یہ سوال بالکل سامنے آتا ہے ہمارے، اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد ہم سے سوال کرتے ہیں، علماء سے بھی سوال ہوتا ہے اور خصوصاً ہماری عوام سے بھی سوال ہوتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تم منا رہے ہو تو کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ بلکہ بعض ایسے ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے کہ ہمارے فریق مخالفین نے، جو ہمارے عقائد اور نظریات سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کے علماء نے بہت چیخ چیخ کر اور چیلنج کے ساتھ بار بار یہ اعلان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ایسے دکھا دو کہ جس میں رسول اللہ نے حکم دیا ہو کہ میرا میلاد مناؤ۔ اور ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر آپ یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ یا صحابہ اکرام کا کوئی عمل دکھا دو۔ بلکہ بات بڑھتی ہے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دیکھو 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت رہا، مگر ان 2 سالوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کا میلاد نہیں منایا۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ایک طویل عرصے تک رہا، تقریباً 10 سال کے قریب۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت رہا، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت علی کا دور خلافت، کسی نے میلاد نہیں منایا۔ تو پھر آپ میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ جب صحابہ نے منایا نہیں اور رسول اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تو یہ بدعت ہے۔ اور بڑے چیخ کر اور چلا کر پھر چیلنج کیا جاتا ہے کہ ایک حدیث ہمیں دکھا دو۔ تو اس کا میں مختصر پہلے ایک جواب دے دیتا ہوں اور پھر تفصیلی جواب تھوڑا طویل ہے۔ پہلا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ رسول اللہ نے اپنے میلاد کا حکم نہیں دیا اور صحابہ نے اس طرح سے نہیں منایا جس طرح سے مروجہ طریقے سے ہم مناتے ہیں، مگر کیا ایک حدیث آپ ایسی دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا میلاد منانے سے منع کیا ہو؟ کسی صحابی نے میلاد منانے سے منع کیا ہو؟ ایک حدیث کیا آپ بھی اس طرح کی دکھا سکتے ہیں؟ تو یقیناً میں ذمہ داری کے ساتھ اور چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک ایسی حدیث نہیں دکھا سکتا کہ جس سے ثابت کیا جائے کہ رسول اللہ نے میلاد منانے سے روکا اور منع کیا ہو۔ اب بات وہیں رک جاتی ہے کہ ایک طرف سے مطالبہ ہے کہ دلیل دو، اور دوسری طرف سے ہماری طرف سے مطالبہ ہے کہ تم ناجائز کی دلیل دو۔ تو اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو میں عرض کروں گا کہ آئیے ہم صحابہ اکرام کی سیرت کی طرف غور کریں، سیرت کو دیکھیں صحابہ اکرام کی۔ اور صحابہ کرام کے جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں اور حدیثوں کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو ایک دو نہیں ایسے سینکڑوں اعمال ملتے ہیں کہ جس کا حکم رسول اللہ نے دیا نہیں مگر صحابہ نے وہ عمل کیا، اور جب صحابہ نے وہ عمل کیا اور حضور نے اس کو منع نہیں کیا، حضور نے اس کا حکم نہیں دیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا صحابہ کے اس عمل کو بھی آپ بدعت قرار دیں گے؟ اور پھر عمل بھی ایسے کہ پڑھنے اور جاننے کے بعد عقل حیران ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں صحابہ نے کس طرح کے عمل انجام دیے۔ ان عمل کو دیکھنے کے بعد صرف یہ نتیجے پر میں پہنچتا ہوں کہ در حقیقت رسول اللہ سے عشق اور محبت کے اظہار کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جو لوگ دلیل کی تہوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ محبت، عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اظہار عقیدت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، اظہار عشق کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ جذبے کی حاجت ہوتی ہے۔
اگر اس ضمن میں ہم بات کریں تو آئیے میں ایک بہت معتبر کتاب سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو۔ قرآن کے بعد جو سب سے افضل ترین کتاب مانی جاتی ہے وہ ہے صحیح بخاری، اور بخاری کے صحیح ہونے پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ بخاری کو قرآن کے بعد صحیح مانتے ہیں، چاہے دیوبند سے تعلق رکھتے ہو، چاہے نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین ہو، یا قادیانی ہو، یا تبلیغی ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، سب کے نزدیک بخاری شریف حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ اب آئیے ذرا بخاری شریف کا آپ کتاب الوضو اٹھائیں اور اس کی حدیث نمبر 187، اور پھر اسی حدیث کو جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، کتاب الصلاۃ، باب سترۃ المصلی، حدیث نمبر 1006۔ پہلے حوالے سن لیں کہ کن معتبر کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں، یہ بھی حدیث کی صحیح کتاب ہے، امام ابن حبان بہت بڑے محدث گزرے ہیں، صحیح ابن حبان کے نام سے انہوں نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 153، حدیث نمبر 2394۔ یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہو جاتا تو سرکار اپنے حجرے پاک سے باہر تشریف لاتے، حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں، بلال وضو کے لیے پانی لاؤ۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں، ایک لوٹے میں پانی لاتے اور پانی ڈالتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانا شروع کرتے۔ سرکار وضو کرنا شروع کرتے، سب سے پہلے حضور ہاتھ دھوتے، اور جیسے ہی ہاتھ دھوتے آپ کے دست مبارک سے، آپ کے ہاتھ سے پانی زمین کی طرف گرنے بھی نہیں پاتا تھا کہ سینکڑوں صحابہ کرام کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہتھیلیوں پر اور اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اور پھر اس پانی کو لے کر کیا کرتے ہیں، اپنے بدنوں پہ ملتے ہیں، اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اور اب ساتھ میں اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کے چہروں پر ملتے ہیں۔ جس صحابی کو وہ پانی نہیں مل جاتا، وہ دور ہوتا، تو جس صحابی کو پانی ہتھیلی میں میسر آ جاتا، وہ صحابی اس ہتھیلی کو مس کرتا، اس سے تری حاصل کرتا اور اپنے چہرے اور بدن پہ ملتا۔ کس لیے ملتے؟ تاکہ رسول کے جسم سے جو پانی مس ہو کے نکلا ہے وہ ہمیں مل جائے، تاکہ برکت آ جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مائی کا لال ایک ایسی حدیث دکھا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میں وضو کروں اور میرا ہاتھ دھویا جائے یا میرا چہرہ دھویا جائے یا میں کلی کروں تو وہ پانی زمین سے گرنے سے پہلے تم اپنے ہتھیلیوں پہ لے لینا؟ کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ اچھا چلیے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے اعتبار سے یہ بڑی بات ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کا عشق اس سے بھی زیادہ بلند تھا۔ بے شک یہ ایک چھوٹے سے عشق کا اظہار ہے کہ رسول اللہ کے دست مبارک سے جو پانی نکل رہا ہے مس ہو کر، اس کو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، اپنے بدن پہ مل رہے ہیں۔ مگر وہی امام بخاری آگے اسی کتاب الوضو میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب کہتے ہیں انگریزی میں چیپٹر کو، ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں، اور ہیڈنگ اور باب یہ ہے البراقی والمخازی والنحوی فی الصوب۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ریت کسے کہتے ہیں؟ ناک میں جو غلاظت ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں سیموڑ۔ امام بخاری باب یہ قائم کرتے ہیں کپڑوں پر تھوک اور ریت کو لے لینا، یہ باب قائم کیا، اور پھر ایک بڑی طویل حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس کے 3 راوی ہیں۔ پہلے راوی حضرت عروہ، دوسرے راوی ہے مسور ابن مخرمہ، اور تیسرا راوی ہے مروان ابن حکم۔ عروہ اس وقت ایمان نہیں لائے جس وقت کی حدیث بیان کر رہے ہیں، بعد میں ایمان لائے، صحابی ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور صلح حدیبیہ کیا ہے تھوڑی سی پس منظر جان لے آپ تاکہ سمجھ میں آئے کہ صلح حدیبیہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ مکہ پہ اس وقت مشرکین کا قبضہ تھا۔ سرکار نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور چاہتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ جاؤں طواف کروں، جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے چلے۔ صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی جن کی تعداد تقریباً 7000 کے قریب تھی۔ یہ صحابہ حضور کے ساتھ نکلے، مگر جب ایک مقام پر پہنچے جس کا نام حدیبیہ ہے، وہاں پر مشرکین نے روک دیا اور کہا کہ آپ مکہ میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حج کے ارادے سے آیا ہوں، طواف کے ارادے سے آیا ہوں، زیارت حج کا موقع نہیں تھا، معاف کرے، عمرے کے ارادے سے آیا ہوں،
خانہ کعبہ کا طواف کروں گا چلے جاؤں گا، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ بحث بڑی، سرکار نے پیشکش کی کہ ٹھیک ہے کوئی صلح نامہ ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو جائے۔ انہوں نے کہا اگلے سال آئیے، اس سال تو ہم نہیں آنے دیں گے، ہماری ضد ہے۔ سرکار نے کہا اچھا چلو صلح نامہ لکھوا لیا جائے۔ تو مشرکین نے اپنی طرف سے عروہ کو بھیجا، یہ پڑھے لکھے شخص تھے، بعد میں صحابی اس وقت کفر کی حالت میں تھے، اور عروہ آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا۔ اب اس وقت عروہ نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ بیان کیا اس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ تو جناب عروہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں وَمَا تَخَنَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نُخَامَةً إِلَّا وَقَدْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهُهُ وَجِلْدَهُ۔ عروہ کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ جتنی مرتبہ رسول اللہ نے تھوکا، اپنا لعاب دہن سے نکالا، اور جب آپ نے اپنی ناک سے ریت کو نکالا جس کو ہم سیبڑ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے تھے اور اپنے چہرے اور اپنے بدن پر اس کو ملتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ چیز کی حیثیت کیا ہوتی ہے بھائی، سیمڑ جس کو کہہ رہے ہیں ہم، ریت جس کو کہا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے والد صاحب کا بھی یہ چیز نکل کے بچے کے کپڑے پہ آ جائے نا تو بچہ اپنے باپ کی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا، ناراض ہو جائے گا، کہیں گا ابا جان ذرا یہ ناک صاف کر رہے ہو تو دیکھ کے تو صاف کر لو، میرے کپڑے پہ گر گئی یہ چیز۔ کپڑے پر اس کو گرنا گوارا نہیں کرتا ہے آدمی، مگر صحابی کا عشق دیکھو، صحابہ کرام کا حالم کیا تھا۔ رسول اللہ اپنی ناک کو سکڑتے ہیں، ناک سے وہ چیز کو خارج فرماتے ہیں، صحابہ اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ عروہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بارہا یہی دیکھا کہ جب رسول اللہ نے تھوکا ہے، یہ اپنی ناک سے ریت کو نکالا، صحابہ اپنے ہتھیلی پر اس کو لیتے تھے اور اپنے چہرے اور اپنے بدن پر اس کو ملتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ کا تھوک پاک بھی پاک ہے، سرکار کی ریت بھی پاک ہے، حضور کا بول شریف یعنی پیشاب شریف بھی پاک ہے، حضور کا پاخانہ بھی پاک ہے، اس لیے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ ہماری تخلیق مٹی یا پانی سے ہوئی ہے، ہماری تخلیق ہوا اور آگ سے ہوئی ہے، رسول اللہ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ سرکار کی پیدائش اور ہے، ہماری پیدائش اور ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ حضرت امام عبدالرزاق نے بھی لکھا، جو حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، امام مسلم کے دادا استاد ہیں۔ امام عبدالرزاق اپنی المصنف میں اس حدیث کو لاتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ 336، حدیث نمبر 9720 پر۔ اسی حدیث کو امام احمد ابن حنبل بھی لکھتے ہیں اپنی مسند میں، جلد نمبر 4 صفحہ 329، حدیث نمبر 18928۔ امام ابن حبان بھی اس حدیث کو لکھتے ہیں اپنی الصحیح کے اندر، صحیح ابن حبان میں، جلد 11 صفحہ 219، حدیث نمبر 4872۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو میلاد النبی کے لیے ہم سے دلیل پوچھتے ہیں کہ کیا نبی نے حکم دیا کیا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ حدیث کی روشنی میں تم بتاؤ، ایک حدیث ایسی مجھے بھی دکھاؤ، کیا نبی نے کہا کہ جب میں تھوکوں تو اپنے کپڑے پر لے لینا، میں اپنی ناک سے ریت نکالوں تو ہتھیلی پہ لینا اور بدن پہ مل لینا؟ ایک حدیث ایسی دکھا دو۔ اور رسول اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا، مگر صحابہ یہ عمل کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ گویا وہ ہم سنیوں کو درد دے رہے تھے کہ حضور کی ہر شے سے ہمیں محبت ہے، اور جب ہم محبت کرتے ہیں نبی سے، نبی کی شے سے، نبی کی ہر چیز سے، تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے دلیل نہیں چاہیے، جذبہ چاہیے۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جذبے کی ضرورت ہے۔ تو دلیل کی یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آئیے ایک اور حدیث سنیں آپ، ایک صحابی حضرت محذورہ، یہ جلیل القدر صحابی ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی، جب یہ وضو کرتے یا غسل کرتے اپنا امامہ کھولتے، امامہ ہٹاتے تو لوگ دیکھتے کہ بالوں کا گچھا ہے جو لپیٹ کے آپ سر کے بیچ میں رکھتے تھے، جیسے پنجابی لوگ رکھتے ہیں۔ پنجابی بال نہیں کاٹتے، جب پگڑی باندھتے تو بالوں کو سمیٹ کے بیچ میں رکھتے، اس پہ پگڑی باندھتے۔ جب امامہ کھولتے اور بالوں کا گچھا کھولتے آپ تو وہ بال اتنے لمبے تھے کہ وہ پیشانی سے بال نکلتے اور آپ کے پیر تک، قدموں تک آتے تھے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی،
کوئی تابعین عظام تھے جنہوں نے دیکھا کہ آپ کے بال اتنے لمبے کہ پیروں تک آتے، وہ بڑے حیرت زدہ ہو گئے، عرض کیا کہ ابو محذورہ یہ اتنے لمبے بال آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح حلیہ بنائے، عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ مردوں کی طرح حلیہ بنائے؟ یہ لمبے بال رکھنا تو عورتوں کا طریقہ ہے، یا آپ لمبے بال کیوں رکھتے ہیں؟ اس کو کٹاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابو محذورہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ سنو، یہ بال میں کیوں نہیں کٹاتا اور یہ اتنے لمبے کیوں ہیں؟ اس کو میں نے چھوڑ کیوں رکھا ہے؟ اس کا احترام کیوں کرتا ہوں؟ اس کا خیال کیوں رکھتا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ رسول اللہ کی خدمت میں مجھے لے گئی اور عرض کرتی یا رسول اللہ ابو محذورہ کے لیے دعا فرما دے۔ سرکار نے محبت سے میرے سر کے اس حصے پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ میری ماں نے مجھے تاکید کی، بیٹا جن بالوں پہ رسول کا دست مبارک لگ گیا ہے اب جائز نہیں کہ ان بالوں کو کاٹ کے گڈرول لالوں کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ دین اور آج کا دین ہے، میں نے ان بالوں کو نہیں کاٹا۔ میں ان عقیدہ بد عقیدوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج میلاد النبی کی ہم سے دلیل مانگتے، مجھے بتاؤ رسول اللہ کی تم ایک حدیث دکھاؤ، کیا سرکار نے کہا تھا جن بالوں پہ میرا ہاتھ لگ جائے اس کو کاٹنا نہیں؟ یہ عمل صحابی کا ہے، نبی کا حکم اس پر موجود نہیں ہے۔ تو ابو محذورہ سے پوچھا جائے صحابی رسول آپ نبی کی صحبت میں ہونے کے بعد یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب یہی دیں گے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جن بالوں پہ سرکار کا دست مبارک ہاتھ شریف لگ گیا ان بالوں کو میں گڈروں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ چیز قابل تعظیم ہو جاتی ہے، تبھی ہم کہتے ہیں کہ اس دین کو نبی کی ولادت سے نسبت ہو گئی اس لیے یہ دین قابل تعظیم ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں حضور کا حکم ملے تبھی ہم منائیں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ محبت دلیل نہیں چاہتی ہے، محبت کے لیے جذبہ چاہیے۔ یہ حضرت ابو محذورہ والی حدیث کو کس نے لکھا؟ امام بخاری لائے ہیں اس کو، ان کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، جلد نمبر 4 صفحہ 177 حدیث نمبر 2403۔ اس کو امام حاکم نے بھی لکھا۔ یہ جتنے میں حوالے دے رہا ہوں معتبر حدیثوں کی کتابیں، وہ حدیثوں کی کتابیں یہ اس زمانے میں لکھی گئی، ان صدیوں میں لکھی گئی، نہ جب کوئی بریلوی کہلاتا تھا، نہ کسی کو دیوبندی کہا جاتا تھا، نہ کسی کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ یہ 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری کے ائمہ ہیں جنہوں نے حدیثوں کی معتبر کتابیں لکھی جس کو سارے فرقوں کے لوگ مانتے ہیں۔ امام حاکم نے اس کو اپنی المستدرک میں لکھا، جلد نمبر 3 صفحہ 590 حدیث نمبر 6181۔ امام طبرانی لائے ہیں اس کو المعجم الکبیر کے اندر، جلد 7 صفحہ 210 حدیث نمبر 6746۔ اور امام قاضی عیاض بھی لاتے ہیں اپنی کتاب الشفا کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ 56 کے اندر۔ اور آئیے ایک حدیث اور دیکھتے چلیں، اس سے آپ صحابہ کا عشق بھی ملاحظہ کرتے جائیں اور اندازہ لگائیں کہ محبت میں جب صحابہ نے ایسے عمل کیے تو ہم نبی کی میلاد پر پھر جو کچھ جائز عمل کرے اس کے لیے ہمیں دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سے دلیل مانگی جاتی ہے، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، اور اگر ہم سے دلیل مانگی جاتی ہے تو میں کہوں گا کہ پھر ان صحابہ کے عمل کی بھی تمہیں دلیل دینا پڑے گا کہ نبی کا حکم کہاں ہے۔ آئیے امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، یہ میرے پاس ٹیبل پہ موجود ہے۔ ریاض دارالسلام ریاض سے چھپی ہے، ہمارے ہندوستان میں چھپی بھی نہیں، نہ ہمارے لوگوں نے چھاپا، چھاپنے والے بھی یہی نام نہاد وہابی اور اہل حدیث ہے۔ الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معتبر مستند کتاب ہے۔ باب ہے تقبیل الید، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ہاتھوں کو چومنا، ہاتھوں کو بوسہ دینا، حدیث نمبر 974۔ امام بخاری کہتے ہیں قال ثابت لانس رضی اللہ تعالی، حضرت ثابت بنانی ایک تابعی جلیل القدر شاگرد انس ابن مالک سے، انس ابن مالک ہے رسول اللہ کے صحابی، اور انس ہوئے جنہوں نے 10 سال حضور کی صحبت میں گزارے، 10 سال حضور کی خدمت پہ رہے حضرت انس، ان کے شاگرد ہے حضرت ثابت بنانی۔ امام بخاری روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثابت بنانی نے حضرت انس سے عرض کیا، سوال کیا، امست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی کا، اے انس مجھے بتائیے میرے استاد محترم، کیا رسول اللہ کو کبھی آپ کے ہاتھوں نے چھوا ہے؟ آپ کے ہاتھ حضور کے بدن سے مس ہوئے ہیں؟
फ़क़ाल नाम, कहा ऐसा तो कई बार हुआ। हुजूर की सोहबत में रहा, मेरे ये हाथ हुजूर के बदन से मस हुए हैं। रावी कहते हैं फ़क़ब्बलहा, बस जैसे ही हज़रत साबित ने सुना हज़रत अनस के हाथ को चूम लिया। ऐ साबित, आपने इस हाथ को क्यों चूमा? कहा उस्ताद समझ के नहीं चूमा, उस्ताद की बुनियाद पर एहतराम नहीं किया, इस हाथ को इसलिए चूमा कि ये हाथ रसूल के बदन से मस हो गया, इस हाथ को रसूल के बदन से निस्बत हासिल हो गई, हम निस्बतों का एहतराम कर रहे हैं। तो पता चला निस्बतों का एहतराम करना सहाबा की सुन्नत है। मिलादुन नबी किस दिन को, मिलाद की शब को निस्बत मुस्तफ़ा की विलादत से, इसलिए हम इस दिन का एहतराम करते हैं और इस दिन को नबी की विलाद बनाते। वरना मुझे बताओ इस हदीस की बुनियाद पर क्या रसूल ने ये हुक्म दिया था कि जिसका भी हाथ मेरे बदन से छू जाए उसके हाथ चूमते फिरना तुम? कोई हदीस नहीं, कोई हुक्म नहीं, मगर सब बिना दलील के सहाबा कर रहे। क्यों? मैं वही कहूंगा कि इश्क के इज़हार के लिए दलील की हाजत नहीं है, जज्बे की हाजत है। जज्बा चाहिए। जिन जमातों में जज्बा नहीं है वो इज़हार मोहब्बत क्या करेगा? और जिन जमातों में जज्बा है तो हमारा इमाम कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाइए। इश्क की आग अगर दिल में भड़का ली जाए तो इश्क की आग क्या है? जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। तो इश्क के लिए जज्बा चाहिए। और इस हदीस को किसने लिखा? इमाम बुखारी के अलावा और भी लोगों ने लिखा। इसको इमाम दारमी ने भी लाया जो इमाम बुखारी के उस्ताद है। ये सब हदीस की मोतबर किताबें, कोई माइकल अल इन हदीस की किताबों का इनकार भी नहीं कर सकता। एक भी ज़ईफ़ हदीस नहीं है, एक भी ज़ईफ़ हदीस की किताब नहीं है। इमाम दारमी इसको अपनी सुनन में लाए अल मुक़द्दिमे के तहत हदीस नंबर 51। इमाम अहमद इब्न हम्बल लाए अपनी मुस्तद में जिल्द 3 सफ़ा 111 हदीस नंबर 12094। इमाम अबू नूअयम ने इस हदीस को लिखा हिलियतुल औलिया जिल्द 2 सफ़ा 327 हदीस नंबर 2609। इमाम अबू याला ने मुस्नद अबी याला में लिखा जिल्द 6 सफ़ा 212 हदीस नंबर 3493। इमाम बहकी ने शाइबुल ईमान में लाया जिल्द 2 सफ़ा 229 हदीस नंबर 1605 के तहत। चलिए, अभी तो रसूल के बदन से हाथ छू गया था हज़रत अनस का, तो उनके शागिर्द हज़रत साबित बुनानी जो ताबई है उन्होंने चूम लिया हाथ को। मगर बात और आगे बढ़ी। यह है मेरे पास तबकातुल कुबरा, तबकातुल कुबरा इमाम इब्ने मोहम्मद इब्ने साद की, जिनका इंतकाल 230 हिजरी में हुआ। कब इंतकाल हुआ है? क्या इमाम बरेलवी पैदा हुए थे? आला हज़रत फाजिल बरेलवी उस वक्त के? तुम कहते हो ये सब बरेलवियों के अमाल है, ये सब बरेली बिद्दतों के तरीके। ये 230 हिजरी के इमाम है, इमाम मोहम्मद बिन साद। तबकातुल कुबरा कई जिल्दों में इनकी किताब है। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 218। इमाम मोहम्मद इब्ने साद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं इब्राहिम बिन अब्दुल रहमान इब्ने अब्दुल कारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते रिवायत बयान की हमसे इब्राहिम बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी ने, और वो कहते हैं अन्नहु नज़रा इला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वदआ यदहु अला मक़दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर सुम्मा वदआ अला वजही। कहते हैं मैंने बारहा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखा। ये बड़ी तवील हदीस है, उसका आखिरी हिस्सा मैंने पढ़ा है। वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर, कौन है अब्दुल्लाह इब्न उमर? ये हज़रत फारूक आज़म के साहबजादे हैं, खलीफे दुआम हज़रत उमर के बेटे हैं, खुद सहाबी रसूल है। कई जंगों में हुजूर के साथ शिरकत की, कई जंगों और गज़वात में हुजूर के साथ रहे। वो कहते हैं हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी बयान करते हैं कि मैंने बारहा देखा कि हज़रत उमर रसूलुल्लाह के रोज़े पर आते, अब्दुल्लाह इब्न उमर हुजूर के रोज़े पर हाजिर होकर सलाम करते, और उसके बाद फिर मिंबर पर आते मस्जिद नबवी के, और मिंबर पर अपना हाथ फिराते और उन हाथों को अपने बदन पर चूमते, अपने चेहरे पर मलते। पूछा गया अब्दुल्ला ये क्यों करते हो? तो कहा इसलिए करते कि ये मिंबर वो है जिस पर रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक मस हुआ है। मुझे बताइए ये सहाबा है, ये कोई बरेली के लोग नहीं है कि आप बिद्दती कहकर इनको खारिज कर दें। ये कोई बरेली वाले नहीं है, ये सहाबा का अमल है। और लिखने वाला कोई बरेली का मौलाना नहीं है, ये इमाम है, अइम्मा है जो लिख रहे हैं किताबों में। मुझे बताइए उस मिंबर को चूम रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, उस मिंबर पर हाथ फेरते हैं, अपने बदनों पे मस करते, अपने चेहरे पर मस करते हैं,
اور کیوں کرتے ہیں؟ اس پر میرے نبی کا جسم اثر لگا ہے بارہا. تو میں پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ نے حکم دیا تھا عبداللہ ابن عمر کو، اے عبداللہ جہاں جہاں میرا بدن مس ہو جائے اس زمین کو چومتے رہنا اور چاٹتے رہنا؟ مگر آج ہم کو اسی بنیاد پر قبر پجوا بھی بول دیتے ہیں، پیر پجوا بولتے ہیں. یہ وہ باتیں کرتے اس طرح کی جن کی کتابوں پہ نظر نہیں ہے. در حقیقت جب اس طرح کی کوئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو مجھے ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ در حقیقت وہ اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں. بے شک کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اسلام کس چیز کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول تھا. وہ کہتے ہیں، راوی کیا کہتا ہے، انہو نظرا، بارہا میں نے دیکھا اس طرح. ایک بار کا عمل نہیں تھا، یہ تکرار کے ساتھ عمل ہے، ہمیشہ کے ساتھ عمل ہے کہ جب بھی آتے حضور کی مسجد نبوی میں ممبر کو بوسے دیتے، ہاتھ پھیرتے چہرے پر، بدن پہ ملتے. کیا عبداللہ ابن عمر کو رسول نے حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. کیوں کر رہے تھے آپ ایسا؟ اظہار محبت تھا، عشق تھا رسول سے، محبت تھی رسول سے. اور اس حدیث کو امام ابن سعد کے علاوہ امام قاضی عیاض نے بھی لکھا اپنی کتاب الشفا کے اندر. جلد نمبر اس کی 1-2 ہے، صفحہ نمبر 57. امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات، کتاب الثقات کے اندر بھی لکھا، جلد 4 صفحہ 11. آئیے کتاب میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں. یہ سارے حوالے جو میں دے رہا ہوں الحمدللہ پوری کتابیں ٹیبل پہ موجود ہے، تاکہ اگر کسی کو شک ہو، مجھے تو نہیں لگتا اس مجمع میں وہ بھی اس طرح کا کوئی شخص ہو، پھر بھی میری عادت ہے کہ میں کتاب ساتھ میں لے کے گھومتا ہوں. یہ امام غزالی کی احیاء العلوم، کس کی کتاب ہے یہ؟ امام غزالی کی احیاء العلوم. اور پھر دوسری ایک کتاب اور دیکھ لیں، یہی کتابوں کے بھی حوالے سنانے والا ہوں. یہ الشفا امام قاضی عیاض کی. یہ دونوں ائمہ، اور اس حدیث کو اور بھی لوگوں نے لکھا. امام مالک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک جو جلیل و قدر تبع تابعی ہے، اور امام الہجرتین جن کا خطاب ہے، مسلک کے امام ہے امام مالک. 4 مسلک کے امام ہیں، ان میں ایک کون ہے؟ امام مالک. حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے امام مالک الموطا کے نام سے انہوں نے لکھی، الموطا امام مالک کے نام سے. کیا عادت تھی ان کی؟ امام قاضی عیاض لکھتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں. اس کے علاوہ امام ابن الاسیر جامع الاصول کے اندر لکھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز بستان المحدثین میں لکھتے ہیں. سینکڑوں حوالے میرے پاس، یہ سارے محدثین لکھتے ہیں کہ امام مالک کا عالم یہ تھا کہ مدینے میں کبھی آپ نالین پہن کر نہیں چلے. نالین یعنی جوتی. کبھی سواری پر نہیں ہوئے سوار. لوگ کہتے حضور گھوڑے پہ سوار ہو جائیے، نالین اور جوتی پہن لیجئے. فرماتے نہیں، مجھے اس شہر میں جوتی پہن کر گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے جس زمین پر میرے نبی کے قدم مبارک لگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. اور یہاں تک لکھتے امام قاضی عیاض کہ مدینوں کے کھنڈروں کی طرف نکل جاتے، کھنڈروں کی اینٹوں کو چومتے، کھنڈروں کی دیواروں کو چومتے. کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتے، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیکھتے. وقت کا محدث امام مالک، علم حدیث میں سب سے پہلی کتاب لکھنے والا امام مالک. یہ آج پتہ نہیں کون سے اہل حدیث بنے بیٹھے ہیں. یہ جس درس حدیث کی تم خیرات لیتے ہو یہ ان کے عمل ہے. اگر یہ بدعتی ہے تو پھر تمہاری حدیث دانی کس کام کی ہے؟ کھنڈروں کو بوسہ دیتے ہیں، دیواروں کو بوسہ دیتے ہیں. لوگوں نے کہا امام مالک کیا آپ مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں؟ اتنے وقت کے امام ہو کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا جاؤ تم کیا سمجھو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائیں گے. کیوں چومتے ہو آپ کھنڈروں کو؟ کہا اس لیے چومتا ہوں کہ یہ مدینے کی پرانی آبادی ہے، میرے آقا یہاں گھومتے تھے، چلتے تھے. اس گمان پہ کسی دیوار کو چوم لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے آقا کی پشت مبارک پیٹھ شریف اس سے لگ گئی ہو، وہی میرے لب لگ جائے. ہو سکتا ہے میرے نبی نے کسی اینٹ کو چھو لیا ہو، وہی میرے لب لگ جائے. اس امید پر میں یہ کھنڈروں کو چومتا پھرتا ہوں. کیا کوئی ایک حدیث کوئی مائی کلال دکھا سکتا ہے رسول اللہ نے کہا کھنڈروں کو چومنا، جن اینٹوں پر میرا ہاتھ لگ جائے ان اینٹوں کو چومنا، جن اینٹوں پر جن دیواروں پر میری پیٹھ لگ جائے ان دیواروں کو چومنا؟ کوئی حدیث نہیں. اے امام مالک آپ کیوں کرتے ہیں؟ جواب ملے گا، اس لیے کرتے نبی سے محبت ہے. اظہار محبت کے لیے جذبہ چاہیے، دلیل نہیں چاہیے. دلیل اور کوئی مانگتا رہے، ہمیں کوئی غرض نہیں. اور یہی نہیں، آئیے چلیے، یہ تو حضور کی
اس نسبت کے احترام میں یہ سب عمل ہو رہا تھا کہ شاید سرکار کا جسم اطہر چھو گیا ہو۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ میں حدیث کی صرف اہمیت بتا دوں ایک جملے میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک قوم وہ آئیں گی جو مجھے نہ پائے گی۔ وہ قوم کون ہے؟ ہم لوگ۔ حضور کو ہم نے نہیں پایا، اور وہ چاہے کہ مجھ سے گفتگو کرے۔ سرکار کہتے ہیں جو قوم، ایک قوم وہ آئیں گی جو مجھے نہ پائیں گی اور وہ چاہے کہ مجھ سے گفتگو کریں، تو اس کو چاہیے کہ میری حدیث کی تلاوت کرے۔ جس نے میری حدیث کو پڑھا گویا اس نے مجھ سے گفتگو کی۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، گویا رسول سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ حدیث سن رہے ہیں، گویا رسول سے گفتگو ہو رہی ہے۔ امام مالک اس اہمیت کو جانتے تھے۔ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، حدیث دانی کہتے کس کو ہے، تلاوت حدیث کیا ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی لونڈی کو سکھا کے رکھا، لونڈی کو تیار کیا۔ لونڈی کہتے ہیں کنیز کو، جو نوکرانی ہوتی ہے۔ کس بات پہ تیار کیا؟ آنے والا کوئی شخص آتا ہے امام مالک کے پاس، امام مالک ہے گھر پہ؟ جی ہے۔ کس لیے آئے ہیں آپ؟ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، شریعت کا ایک مسئلہ جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے۔ بیٹھک روم ہوتا تھا، ایک ڈرائنگ روم، بٹھا دیا۔ کنیز جاتی ہے، حضور کوئی شخص آئے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ فوراً اٹھ کے آتے، ایک تختہ تخت پہ بیٹھ جاتے۔ اچھا پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ شخص مسئلہ پوچھتا، آپ فوراً جواب دے دیتے، تاخیر نہیں ہوتی۔ مگر کنیز کہتی، آنے والا آتا، حضور امام مالک ہے؟ جی ہے۔ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث سننے آیا ہوں، سرکار کی حدیث سننا ہے۔ اچھا حدیث سننا ہے، تشریف رکھیے۔ امام مالک کے پاس جاتی ہے، سرکار کوئی شخص آیا ہے، رسول اللہ کی حدیث سننا چاہتا ہے۔ فرماتے اسے بٹھاؤ، اور پھر آپ غسل کرتے، لباس تبدیل کرتے، کپڑے بدلتے، عطر لگاتے، امامہ جو پہنا ہوا تھا اتار دیتے، دوسرا نیا امامہ زیب تن فرماتے، نیا دوسرا ایبا پہنتے، اور جس درمیان میں آپ غسل کر رہے ہوتے، جس درمیان میں آپ کپڑے بدل رہے ہوتے، کنیز کیا کرتی؟ کوئلے سلگاتی، لبھان اور اونٹ جل ڈالتی، اونٹ ڈال کر کمرے کو معطر اور مہکا دیتی۔ امام مالک منبر پہ جاہو جلال کے آتے اور فرماتے، اب سنو میں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں۔ اس اہتمام سے حدیث سنائی جاتی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کوئی ہے ایسا بندہ جو فاروق رضوی کو یہ جواب دے دے کہ کس حدیث میں آیا کہ رسول نے کہا جب میری حدیث سناؤ تو پہلے غسل کرو؟ کس حدیث میں آیا کہ نبی نے کہا کہ کپڑے بدل لو، امامہ دوسرا پہن لو، اور جس جگہ بیٹھ کر حدیث پڑھو تو وہاں لبان جلا لو، عود جلا لو؟ کوئی حدیث میں آیا صاحب؟ امام مالک آپ حدیث کا اہتمام اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یہ ادب کیوں ہے؟ رسول کی حدیث کا ادب کیوں ہے؟ کہا ادب اس لیے، اہتمام اس لیے کہ نبی کی حدیثوں سے، نبی کے کلام سے مجھے محبت ہے، اور محبت، اظہار محبت دلیل کی محتاج نہیں، جذبے کی حاجت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اس حدیث کو کس نے لکھا؟ امام قاضی عیاض نے الشفا میں لکھا، امام عبدالعزیز نے بستان المحدثین میں لکھا، حضرت حافظ جلال الدین صاحب قبلہ اور دیگر علماء بھی آئے۔ میں سب کے نام بنام واقف نہیں ہوں، معذرت چاہوں گا۔ میں اجماعی طور پر سارے علماء اہل سنت کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ ان سب علماء اہل سنت ذوی احترام علماء کی استقبال میں میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسیح اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ آگے بڑے امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے، بڑا وزنی نام ہے امام عسقلانی کا۔ بخاری شریف جو امام بخاری کی ہے اس کی شرح لکھی آپ نے کئی جلدوں میں۔ پہلی جلد مقدمے کی ہے، اس کا نام رکھا ہے آپ نے ہدیۃ الساری، اور بخاری کی جو شرح کی اس کا نام ہے فتح الباری شرح البخاری۔ ہدیۃ الساری جلد نمبر 1 صفحہ 490، حوالہ نوٹ کر لیں، جلد 1 400 صفحہ 490۔ امام بخاری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھنے کا ارادہ کیا، رسول اللہ کی حدیث لکھنے کا ارادہ فرمایا، کتنے سال لگے بخاری لکھنے کے لیے؟ یہ ہے بخاری، ذرا زیارت بھی کر لے آپ اس بخاری کو، یہ سعودیہ سے چھپی ہوئی الریاض کی ہے۔ اس بخاری کو لکھنے کے لیے 16 سال لگ گئے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، بس ایک جلد میں ہے، اس کو لکھنے میں ایک جلد یعنی والوم، ایک والوم میں ہے، کتنے سال لگ گئے؟ 16 سال کیوں لگ گئے بھائی؟ اتنی بڑی کتاب تو نہیں لکھ رہی ہے جس کے لیے 16 سال لگ جائے۔
وجہ یہ تھی کہ امام بخاری نے بڑا زبردست اہتمام کیا اس کتاب کو لکھنے کا. کہا میں حدیث کسی بھی ضعیف راوی سے نہیں لوں گا, اور ضعیف کا پیمانہ اور ثقہ اور معتبر محدث کا اور راوی کا پیمانہ اتنا سخت بنایا انہوں نے, اتنے سخت اصول بنائے اپنے لیے کہ ان اصولوں پر جو راوی اترے گا اسی سے روایت لوں گا, اور جو اس اصول پر نہیں اترے گا میں روایت نہیں لوں گا. اب ان روایتوں کے اصول کے تحت میں آپ کو دو واقعے سنا دیتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امام بخاری کی اس کتاب لکھنے میں کتنی احتیاط تھی. 15 دن کا سفر کر کے ایک محدث کے پاس پہنچتے ہیں. پتہ چلا فلاں گاؤں میں ایک محدث صاحب ہے جن کے پاس رسول اللہ کی کچھ حدیثیں ہیں. انہوں نے اپنے والد سے سنا, انہوں نے اپنے والد سے, اور ان کا کوئی رشتہ صحابہ سے تھا, کسی صحابی سے تھا, صحابی کی نسل سے ہے, سند در سند ان تک روایتیں حضور کی کچھ حدیث ہے, وہ حدیثیں ان سے سن لی جائے. 15 دن کا سفر کیا, اور یہ سفر آج کا نہیں ہے صاحب, اونٹوں اور گھوڑوں کے دور کا سفر ہے, ریگستانوں کا سفر ہے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے کیا جانے والا سفر ہے, اتنا آسان سفر نہیں ہے. 15 دن سفر کر کے جب اس محدث کے پاس پہنچے, سلام کیا, گفتگو ہو رہی تھی, ان کا گھوڑا لگام توڑا کے بھاگ گیا تھا. تو اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے, گھوڑا آ نہیں رہا تھا, تو انہوں نے گھوڑے کو بلانے کے لیے کیا ہیلا کیا, اپنے جھبے کو اٹھایا ایسا اور گھوڑے کو آواز دی, تو بیچارہ گھوڑا سمجھا چنے وغیرہ ہے کچھ, گھوڑا سادے پن سے آ گیا تھا. انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس کو باندھنے لگے. امام بخاری واپس لوٹنے لگے. انہوں نے کہا, اے محمد ابن اسماعیل, کیا بات ہے, آپ حدیث نہیں سن رہے, جا رہے ہیں؟ کہا اب حدیث نہیں سنوں گا. کہا آپ حدیث سننے آئے اور حدیث سننا نہیں چاہتے؟ ہاں اب نہیں سنوں گا, اس لیے کہ تم حدیث پڑھنے لائق نہیں اور تم سے سننا جائز نہیں. جو شخص اپنے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے, کیا کہہ رہی تھی کہ حدیث بیان کرنے میں مجھے دھوکہ نہیں دے گا. 15 دن کے سفر کو چھوڑا دیا, بھلا دیا. ایک لمحہ نہیں سوچا کہ 15 دن کا سفر ہے, کچھ سن تو لوں اس سے, ایک لفظ سننا گوارا نہیں. اور ایک مرتبہ امام بخاری کی میں نے روایت جب پڑھی تھی نا, رونگٹے ہل گئے تھے میرے. آج ہم دین کے نام پر اتنے فراٹے کے ساتھ جھوٹ بول دیتے, ہمارے ہاں احساس بھی نہیں ہوتا کہ دین کے نام پہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کیا بات. یاد رکھیے, شریعت کا حکم, اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسئلہ معلوم ہو تو بیان کرو, اور نہ معلوم ہو تو صاف کہہ دو, لا ادری, میں نہیں جانتا, یہ کہنا بھی علم ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. اتنی سخت وعید ہے. اس لیے یاد رکھو, رسول اللہ کی طرف کوئی حدیث منسوب کرو تو بہت سوچ سمجھ کے کہ واقعی رسول کی حدیث ہے یا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے, کپڑے بھی بیچا کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بار تجارت کے لیے آپ روانہ ہوئے, تقریباً 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس تک سرمایہ. 1 لاکھ اس دور کا بہت زیادہ ہوتا ہے, آج کا بھی 1 لاکھ ویلو رکھتا ہے, آج بھی ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ کی کوئی ویلو نہیں ہے, اس دور میں تو بہت زیادہ ویلو تھی. 1 لاکھ درہم انہوں نے کمایا. کشتی میں سوار ہوئے, پانی کے جہاز سے سفر کر رہے ہیں. تو چونکہ بیپاری تھے, پیسہ بھی تھا, تو ایک انہوں نے اپنا بڑی بڑی کشتی, اور جہاز بھی اس زمانے میں بھی ہوتے تھے, فرق اتنا ہے کہ آج کے جہاز مشیٹوں سے چلتے ہیں, اس دور کے جہاز جو ہے وہ پردے کپڑے بنے ہوتے تھے اور ہواؤں کے دوش پر چلتے تھے, وہ ہواؤں کے ذریعے چلائے جاتے تھے. جہاز اس وقت بھی بڑے بڑے ہوتے تھے. انہوں نے اپنے لیے ایک مخصوص کمرہ لے لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھ کر اس سکوں کو گن رہے ہیں, اور وہ تھیلیوں میں سکے ایک مستقل تعداد میں جمع کرتے جا رہے ہیں. ایک شخص جو تھا اس کی نیت خراب تھی, کھیڈ میں سے جھانک رہا تھا, اور اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ امام بخاری کے بعد بہت سارے پیسے ہیں, وہ گنتے جا رہے ہیں, گن گن کے تھیلیوں میں رکھ رہے. تو امام بخاری جب گنتے تھے تو ساتھ میں یہ بھی گنتا تھا. اس نے اندازہ لگا لیا کہ ہر تھیلی میں کتنے کتنے ہزار درہم رکھے گئے ہیں اور کس رنگ کی تھیلیاں ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں الگ الگ روپیے رکھے, پھر ایک بڑے تھیلے میں سارے روپیے آپ نے ڈال دیے, تھیلی کا منہ بند کر دیا. بس جیسی منہ بند کیا اس نے چلانا شروع کر دیا, میرا کسی نے مال چوری کر لیا, میری چوری ہو گئی, میرا مال کسی نے چرا لیا. جہاز کا کپتان آیا, کہا کیوں شور مچا رہا؟ بولے حضور میرا مال چوری ہو گیا. کیا چوری ہوا؟ کہا 1 لاکھ درہم تھے میرے پاس, وہ چوری کر لیا ہے کسی. کہا کہ کہاں تھے, کیسے تھے؟ بولے اسی رنگ کی پوٹلیوں میں اتنے کی تعداد میں نے سکوں کو الگ الگ کیا تھا, سارے اکٹھے اس رنگ کے تھیلے میں. ظاہر سی بات ہے رنگ بھی دیکھ چکا تھا, تھیلیاں دیکھ چکا تھا, تھیلیوں میں کن کن چھوٹی تھیلیوں میں کتنی مقدار میں سکے وہ دیکھ چکا تھا, سارا اس نے دیکھا دکھایا, سبق سنا دیا.
کپتان نے آواز لگائی، اعلان کیا کہ جتنے حضرات کمروں میں ہیں باہر ہے سب ایک جگہ جمع ہو جائے، سب کی تلاشی لی جائے گی، سب کے اسباب سامان تلاش کیے جائیں گے۔ امام بخاری کو بھی باہر بلوا لیا گیا، تلاشی شروع ہوئی، امام بخاری کے کمرے کی بھی تلاشی ہوئی، آپ کے سامان کو بھی تلاش کیا گیا، لیکن 1,00,000 درہم تو چھوڑیے ایک سکہ بھی نہیں ملا۔ اب یہ حیران کہ بھئی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کمرے سے پیسہ کہاں غائب ہو گیا؟ اب پانی کا جہاز ہے بھائی، کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا۔ کپتان نے دیکھا، بولے پیسے تو ملے نہیں، تو جھوٹا معلوم ہوتا ہے، بدبخت سب کو پریشان کیا، خبردار آئندہ یہ حرکت نہیں کرنا ورنہ اٹھا کے پانی میں پھینک دوں گا۔ اس کو ڈانٹا، تنبیہ کی، کپتان چلا گیا۔ یہ امام بخاری کے پاس آیا، کہتا حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کا ہاتھ چوم لوں، خدا کی قسم آپ اللہ کے ولی ہے۔ کہا تو نے مجھے ولی کیسے جانا؟ کہا بالکل آپ ولی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 1,00,000 درہم تھے آپ کے پاس، تھیلیوں میں آپ نے جمع کیا، پھر ایک بڑے تھیلے میں ڈالا، جب تلاشی ہوئی تو 1 روپیہ بھی نہیں ملا، تو آپ نے اپنی ولایت کے اثر سے ان روپیوں کو غائب کر دیا نگاہوں سے۔ آپ رونے لگے، فرمایا نہیں خدا کی قسم میں تو رسول اللہ کی امت کا ایک گناہگار فرد ولی نہیں ہوں۔ اے شخص جب تو نے شور مچایا اور چلایا کہ میرے 1,00,000 درہم چوری ہو گئے تو میں سمجھ گیا کہ تیری شرارت کیا ہے، تو میں نے وہ سارے سکے اٹھا کے سمندر کے حوالے کر دیے، اپنی زندگی کی پوری کمائی میں نے سمندر میں ڈال دی۔ کہا آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ کی امت کا محدث ہوں، حدیثوں کو روایت کرتا ہوں، اگر میں چوری کے جرم میں پکڑا جاتا، اگرچہ جھوٹا ہی صحیح، ایک بار بھی مجھ پر چوری کی تہمت لگ جاتی، زندگی بھر میں رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں بچتا۔ میں نے صرف اپنی ثقافت کو، اپنی سچائی کو، اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی ضائع کر دی۔ وہ امام بخاری اندازہ لگائے کس احتیاط سے انہوں نے کتابوں کو لکھا ہے، کیا اہمیت ہے ان کتابوں کی۔ آج ان جاہلوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں بے باکی کے عالم میں، ارے کتابوں میں کیا رکھا ہے، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں۔ جناب کبھی غور کیا ایک کتاب لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک اچھے سے اچھا پین دے دوں، اچھے سے اچھے کاغذ دے دوں اور کہوں جناب صرف 200 صفحے لکھ دیجئے اور دیکھ کر لکھ دیجئے، سوچ کر بھی نہیں، سمجھ کر بھی نہیں، تحقیق بھی نہیں، یہ کتاب ہے اس کی کاپی ٹو پیسٹ کرنا ہے، بس دیکھ دیکھ کے لکھیے، تو 200 صفحے آج کے اچھے پین سے لکھنے میں نانی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن دور دیکھیے جس دور میں ہمارے علماء نے جلدوں میں کتابیں لکھی ہے، 30 جلدوں میں، 40 جلدوں میں، کیسے لکھی؟ کاغذ اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، فونٹن پین نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے قلموں کو دوادوں میں ڈبا کر چراغ کی روشنی میں رات میں بیٹھ کر لکھتے تھے، اور ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے میلوں سفر کر کے آتے تھے، تب یہ ذخیرے ہم تک پہنچے۔ اور اس کی قدر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم رسول کی حدیث کو 2 سیکنڈ میں پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات عرض کر رہا تھا، 16 سال لگ گئے بخاری لکھنے کے لیے، بڑی احتیاط کے ساتھ لکھا۔ جب بخاری لکھنے کے لیے حدیثیں جمع کی تو 2 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا۔ 16 سال میں کتنی حدیثیں جمع کی؟ 2 لاکھ۔ اب اس میں سے چھٹائی شروع کی، جن جن حدیثوں کے راویوں پہ ذرا سا بھی شک اور شبہ ہوا کہ یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، اس حدیث کو الگ کر دیا، اور جن روایتوں پہ، جن حدیثوں پہ یقین ہو گیا کہ یہ سچی حدیث ہے، اس کے بیان کرنے والے، روایت کرنے والے سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، ان حدیثوں کو جمع کیا۔ اور پھر جب ان حدیثوں کو 2 لاکھ میں سے چھانٹا تو صرف کتنی حدیثیں صحیح انتخاب کی؟ 7563۔ بخاری میں کتنی حدیثیں اس وقت؟ 7563۔ 7563 جب جمع کر لی کہ یہ صحیح حدیث ہے تو بس ڈائریکٹ لکھنے دیا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ آتے ہیں۔ اب امام ابن حجر اسقلانی یہاں سے لکھتے ہیں حدیث الساری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 490 میں کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ آئے، ایک کمرے کا مکان جو ہے کرائے سے لیا، اور اب حدیثوں کو بخاری کی شکل میں جمع کرنے کا ارادہ کر رہے، تو روز کا معمول یہ ہے کہ آپ غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، سر پہ امامہ سجاتے ہیں، خانہ کعبہ میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور صرف ایک حدیث لکھتے ہیں اور قلم رکھ دیتے اڑ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر غسل دوبارہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ کپڑے بدل دیتے ہیں، پھر امامہ تبدیل کرتے ہیں، پھر خانہ کعبہ میں آتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر ایک حدیث لکھتے ہیں۔
ہر حدیث کے لیے ایک بار غسل کر رہے ہیں، ہر حدیث کو لکھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر رہے ہیں۔ گویا اب میں اگر کیلکولیشن کروں 7563 حدیثیں لکھنے کے لیے 15126 نفل نمازیں پڑھی۔ خانہ کعبہ میں 15126 نمازیں پڑھی، 7563 مرتبہ غسل کیا، تب بخاری قوم کے سامنے پیش کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم آج بریلیوں کو بدعتی کہتے ہو میلاد النبی منانے کی بنیاد پر، ارے تمہارے نظریے اور تمہاری بدعت کی تعریف کے مطابق سب سے بڑے بدعتی تو امام بخاری ہوئے، تم ان کی بخاری کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ مجھے بتاؤ کون سی حدیث میں آیا کہ رسول نے کہا جب میری حدیث لکھنا تو پہلے غسل کر لینا، غسل کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں آ جانا، خانہ کعبہ میں آنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنا، پھر ایک ہی حدیث لکھنا اور اڑ جانا؟ کس حدیث میں آیا بھائی صاحب؟ تو امام بخاری آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ یہ بخاری لکھنے میں اتنا اہتمام کیوں؟ کہا میں صحیح بخاری قوم کو دے رہا ہوں جو قیامت تک رسول اللہ کی صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہوں گی۔ جب اتنی اہم کتاب دے رہا ہوں اور اتنی اہم ذات کا کلام لکھ رہا ہوں تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ یہ اہتمام کروں، اس لیے کہ محبت جو ہے دلیل کی محتاج نہیں ہے، جذبے کی محتاج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ جذبے ہیں جو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، اور جو دلیلوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں نا، ان کا حال تو اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کہ قبر میں آیا ملک المنکر نکیر من ربوں کا، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ منکر نکیر ہیں؟ تو وہ اٹھائیں گے چپل اور جوتے اور وہ اپنے عذاب کے سوٹے اور دیں گے کم بخت ہم سے دلیل پوچھ رہا ہے، ابھی ہمارا وجود ہی خود دلیل ہے۔ تو یہ دلیلوں کے چکر میں پڑنے والے جو ہے یہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، اور جو محبت میں کر گزرتے ہیں بس شرط ہے کہ وہ جائز ہو، خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے دائرے میں بیٹھتا ہو، تو اظہار محبت ہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور دیکھیے محبت کیا کیا کرتی ہے۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، یہ اس وقت ٹیبل پر ہے، میں بھی دکھاؤں گا آپ کو، دکھا دیتا ہوں، یہ ہے اخبار الاخیار۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کون ہے؟ ذرا ان کا تعارف سن لیں، آج سے 550 سال پہلے کے بزرگ ہیں، دہلی میں مزار ہے۔ ہندوستان میں علم حدیث سب سے پہلے لانے والے یہی، سب سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کیا۔ سرکار کی مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور معمول یہ تھا کہ روزانہ آتے درس حدیث کے لیے، سرکار کے موجہ شریف روزے کے قریب جاتے، جالیوں کے قریب جاتے، سلام عرض کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر۔ کچھ دیر آنکھ بند کر کے سرکار کے تصور میں کھڑے رہتے، درود شریف پڑھتے، جب تک جی چاہتا حضور کی روزے کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، پھر آتے ممبر پہ جلوہ کو روتے۔ کس ممبر پہ بیٹھتے؟ منظر ذرا دیکھیے آپ، بات چھوٹی سی نہیں ہے کہ میں یوں کہہ کر گزر جاؤں اور اب یوں ہی سن کر خاموش رہے۔ مسجد نبوی کے ممبر پہ، جس ممبر پہ رسول اللہ جلوہ گر ہوتے تھے، کیا سعادت ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ نبی کی مسجد میں نبی کا حدیث کا درس دے رہے ہیں، یہ سعادت سب کو نہیں ملتی صاحب، اللہ رسول جس سے راضی ہو جائے۔ شاگرد بیٹھے ہوئے قلم و دوات لیے ہوئے، آپ حدیث پڑھتے ہیں، شاگرد قلم و دوات لے کر حدیثوں کو نقل کرتے ہیں۔ درس حدیث ختم ہوا، پھر روزے رسول پر حاضر ہوتے ہیں، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ روزانہ کا معمول یہ ہے کہ درس دینے آتے ہیں تو پہلے روزے رسول پر حاضری دیتے، جاتے تو حاضری دیتے، گویا روزانہ رسول اللہ کے روزے کی 2 مرتبہ زیارت کرتے تھے۔ اور ایک ہی بار زیارت کا علم کیا، پوری زندگی میں صرف ایک بار محبت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور رسول کی قبر کی زیارت کر لی جائے تو میرے آقا کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک بار زیارت پہ شفاعت واجب ہو رہی ہے اور یہ روزانہ 2 بار آ رہے ہیں، کیا نصیب تھا، کیا قسمت تھی۔ برسوں گزر گئے، برسوں۔ ایک مرتبہ سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں، عبدالحق میں تیری اس خدمت سے خوش ہو گیا، حکم دیا جاتا ہے کہ ہندوستان جاؤ،
علم حدیث پھیلاؤ. دو ذاتیں ہیں جن کو حکم دیا گیا, ایک غریب نواز ہے, ہندوستان جاؤ اسلام پھیلاؤ. شاہ عبدالحق جاؤ علم حدیث پھیلاؤ. پتہ چلا نبی کو ہندوستان کے مسلمانوں سے اتنی محبت ہے کہ دین کی ضرورت جب ہندوستان کے مسلمانوں کو لوگوں کو دینے کی ضرورت ہوئی تب بھی ایک ذات کو بھیجا گیا, اور جب علم کی ضرورت ہوئی تو علم کے لیے بھی ایک ذات کو بھیجا جا رہا ہے. علم بھی نبی کی مرضی سے آیا ہے, دین بھی نبی کی مرضی سے آیا ہے. شاہ عبدالحق رونے لگے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. زین نصیب سرکار کے آپ کی زیارت ہوئی, مگر افسوس کی بات یہ سرکار آپ کے حکم کی تعمیل میں ہندوستان جاؤں گا, آپ کی قبر مبارک کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا. بس اسی بات کی افسوس ہے. آقا مسکراتے اور خوش ہو کے کہتے عبدالحق غم نہ کرو, تم ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہو, اور جب مقبول ہو جاتے ہو تو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے. اے عبدالحق یہاں تو میری قبر کی زیارت کرتا تھا, ہندوستان خوشی کے ساتھ جاؤ, وہاں پر قبر نہیں بلکہ بنفس نفسی میری زیارت کیا کرو. اور خوشی کے ساتھ آئے, اور وہ جب ہندوستان آئے وہ دن تھا, اور تا وصال کے وقت تک, انتقال جب تک نہیں فرمایا, روزانہ کا معمول تھا نماز مغرب کے بعد اپنے حجرے میں جاتے, وہاں رسول اللہ با نفس نفیس خود سرکار اپنے جسم اطہر کے ساتھ ظاہر ہوتے, اور شاہ عبدالحق مہدی سے دہلوی دیدار فرمایا. یہ ہے عبدالحق مہدی سے دہلوی. اخبار الاخیار کتاب لکھ رہے ہیں, اور مزیدار بات یہ چھاپنے والے دیوبندی, سنیوں نے بریلیوں نے نہیں چھاپا اس کو. کس نے چھاپا؟ دیوبندیوں نے چھاپا. پتہ نہیں کس موڈ میں تھے اس دن. غلام یاسین بھائی پوچھ بھی رہے تھے یار یہ مانتے نہیں تو چھاپ کیوں دیتے ہیں. میں نے کہا پیسہ کمانے کے لیے چھاپ دیتے ہیں, تاکہ ہم جیسے لوگ خرید لیں تو ان کی کمائی ہو جائے. شاہ عبدالحق مہدی سے دہلوی نے اخبار الاخیار کس ان موضوع پہ کتاب لکھی؟ بزرگان دین کے حالات لکھے. سرکار غوث اعظم سے شروع کیا, اپنے زمانے کے بزرگوں تک کا ذکر کیا. کتاب ختم ہوئی, اب دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. آئیے مہدی سے دہلوی کی طرح دعا سماعت فرما رہے ہیں. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صفحہ نمبر 624. دو مولوی صاحبان نے مل کر ترجمہ کیا, یعنی ان کو بھی لگ رہا تھا کہ کتاب ایسی ہے کہ جو بریلیوں کے کام کی ہے تو اس کا جوخم اٹھانے کے لیے ایک نہیں دو لگیں گے. تو دو مولویوں نے ترجمہ کیا. فارسی زبان میں اصل کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہوا, دیوبندیوں نے چھاپا. پہلے مولوی مترجم جو ہے تو ترجمہ کرنے والے مترجمین دو ہے, اس میں مولانا سبحان محمود صاحب استاد الحدیث دارالعلوم دیوبند, دوسرے ہیں مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم دیوبند. دو مولویوں نے ترجمہ کیا. شاہ عبدالحق مہدی سے دہلوی کیا فرماتے ذرا سن لیجیے. اے اللہ, یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں. عاجزی دیکھیے, انکساری دیکھیے. ہم تو یہ ہے کہ ایک دن 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھ لیے تو اب تو لگتا ہے کہ بس ولایت تو مل ہی گئی. کل تو سب نے اپنے ہاتھی چومنا چاہیے بھائی, لیکن یہ وقت کا وہ محدث کہہ رہا ہے میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے لائق نہیں جس کو روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے. یہ وہ محدث کہہ رہا ہے جس کی زندگی درس حدیث اور خدمت حدیث میں گزر گئی. کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو, آج ہندوستان میں چاہے کوئی دیوبندی کہتا ہو اپنے آپ کو, یا اپنے آپ کو نام نہاد اہل حدیث کہتا ہو, یا ہم اہل سنت بریلی مکتب فکر سے ہو, سب کے سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق پہ جا کے ختم ہوتا ہے. سب کے استادوں کے استاد ہیں. ایسا جلیل القدر استاد, زندگی کتابوں میں لگ گئی, زندگی حدیثوں کی خدمت میں گزر گئی. وہ کہتا ہے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں. میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے. جب میں عمل کرتا ہوں تو نیت میں فساد ہوتا ہے, نیت میں کمزوری ہوتی ہے, خامی ہوتی ہے. البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں. کس بات پر نجات کی امید ہے؟ میلاد النبی منانے پر. کس بات پر بخشش کی امید ہے؟ جشن عید میلاد النبی منانے پر. کہ ایک عمل ایسا ہے جو بہت شاندار ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوں گا. عمل کیا ہے؟ محفل بلاد میں کھڑے ہو کر
آج یہ پوچھتے ہیں کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہو؟ صحابہ نے پڑھا کیا؟ ہم نے کہا بھائی ہمیں بخش دو، ہمت ہو تو شاہ عبدالحق پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ، اور جس دن تم ان پہ فتویٰ لگا دو گے تمہارا کوئی مولوی بچنے والا نہیں کہ سب ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب استادی بدعتی ٹھہرا تو تمہارے مولویوں کا کا ٹھکانہ رہا، پھر تمہارے مولوی پھر کس کھانے کے رہے۔ تو اصل میں تقریروں میں بولنا آسان ہے، لیکن ہم جیسے بریلی احمد رضا کے غلاموں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو آج گمراہیت کے لیے بہت ساری باتیں کی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے اصل میں کہ ہمیں معلومات ہی نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کیا ہے، ہمارے پاس حدیثیں کیا ہے اس تعلق سے۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایتی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائیں گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں مقبول ہوں گا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ یہ وقع امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہا ہے۔ چلیے آئیے ایک اور امام صاحب کو سن لے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس انفاس العارفین، لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی محدث ہے اپنے زمانے کے۔ دو کتابیں لکھی انہوں نے، یہ ایک رسائل شاہ ولی اللہ جس میں 3 رسالے، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، دوسری انفاس العارفین۔ دونوں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، دونوں کتابوں میں واقعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے صاحب؟ تھوڑا سا ان کا تعارف سن لیجئے صاحب۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ جس جماعت کو آج بریلوی بول کے آپ چڑھاتے ہو اور بدعتی قرار دیتے ہو، ہمارا چیلنج ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، سنجیدگی کے ساتھ علم کی روشنی میں اور کتابوں کے دلائل کے ساتھ بات کریں، تو ہم یہ ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جتنے بزرگ اور امام ہیں ہم ان کی کتابیں کھول کے آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور جب ان کی کتابوں کو پڑھو اور دیکھو تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا بھی وہی عقیدہ تھا جس عقیدے کو آج آپ بریلوی عقیدہ بولتے ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ آپ دیکھنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، مگر یہ بیٹھنے کے لوگ یہ تیار ہوتے نہیں ہیں، صرف قوم کو کونے کونے میں پکڑ کے گمراہ کرتے ہیں۔ انفاس العارفین کے لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہیں؟ ان کے والد صاحب ہے شاہ عبد الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے میں جب فتاوی عالمگیری لکھوائی تھی تو ایک علماء کی ٹیم تیار ہوئی، کئی سال میں فتاوی عالمگیری لکھی گئی، کئی علماء تھے، اس میں شاہ عبد الرحیم بھی شامل تھے اس کتاب کی تیاری میں، اور بادشاہ نے بڑا اہتمام کیا تھا۔ اس دور میں 36 لاکھ روپیہ فتاوی عالمگیری پہ خرچہ ہوا تھا۔ شاہ عبد الرحیم اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ نے اپنے والد صاحب کے واقعات کو نقل کیا ہے۔ ایک واقعہ تو وہ خود لکھتے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ وہی تھا بے عینی جو آج ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا عقیدہ؟ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد کی عمر بڑی ہو گئی لیکن کوئی اولاد نرینہ نہیں ہو رہی تھی۔ اولاد نرینہ مطلب سمجھے آپ؟ لڑکا نہیں تھا۔ فکر مند تھے کہ بھائی میری نسل کیسے چلے گی آگے، میرے علم کی وراثت کون آگے بڑھائیں گا۔ خواجہ بختیار کاکی کی مزار پر حاضر ہوئے اور آنکھیں بند کیا، مراقبہ کیا، سرکار خواجہ غریب نواز کی روح پاک ظاہر ہوئی۔ کہ عبد الرحیم کیسے آنا ہوا؟ سرکار اولاد کی خواہش میں آیا ہوں، سرکار اولاد عطا فرما دیجیے۔ کس سے مانگ رہے ہیں اولاد؟ خواجہ بختیار کاکی سے۔ آج یہ کہتے ہیں ولیوں سے مانگنا شرک ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ عبد الرحیم، فلاں جو تمہاری ایک مریدنی ہے اس سے نکاح کر لو، اس کے نکاح کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا۔ بشارت دے دی، اور جب وہ پیدا ہو جائے اس کا نام ہمارے نام پر بختیار رکھنا۔ شاہ عبد الرحیم آئے، اپنے مرید کو بلایا اور کہا تمہاری جو صاحبزادی ہے ان سے نکاح کی بشارت ہوئی ہے، اور بشارت دی گئی ہے کہ ان سے نکاح ہوگا تو ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا۔
تو میں پیغام دیتا ہوں، وہ راضی ہو گئے، نکاح ہوا، شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 5 سال ہو گئی، والد صاحب مجھے بختیار کاکی کی مزار پر لے گئے اور قبر مبارک پہ جا کے عرض کرتے ہیں سرکار یہ وہی صاحبزادہ ہے جو آپ کی دعاؤں سے پیدا ہوا ہے، زیارت کے لیے حاضر کیا ہے، منت اور نیاز اتارنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں ولی اللہ اے عبد الرحیم، ہم نے تو اپنا وعدہ وفا کیا لیکن تم نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ کہا سرکار ہم نے کون سا وعدہ وفا نہیں کیا؟ کہا کیا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ اس بچے کا نام بختیار رکھنا، تم نے شاہ ولی اللہ رکھ دیا؟ اور کہا حضور میں بھول گیا تھا، خیال نہیں تھا، آج ہی اس بچے کا نام بدل دیتا ہوں۔ سرکار خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، اب ہم اسی پہ راضی ہے، جاؤ یہ ولی اللہ کے نام سے ہی شہرت پائیں، بختیار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایڈی کا سگا پوتا اسماعیل دہلوی ہے۔ وہابیت کی بنیاد ہندوستان میں رکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی، یعنی دادا بھی سنی تھے، پردادا بھی سنی تھے، پورا خاندان سنی تھا۔ اب ان دو کتابوں میں شاہ ولی اللہ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم کی عادت کریمہ تھی، ہر سال میلاد النبی بڑی دھوم دھام سے مناتے تھے، لنگر ہوتا تھا، نیاز ہوتی تھی، کھانا پکایا جاتا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے کھانا کھاتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ قرضہ بہت ہو گیا، غربت کا عالم، پاس میں پیسے نہیں، قرضے سے لدے ہوئے ہیں، بہت افسوس میں ہے کہ اس سال وہ نیاز کا اہتمام نہیں کر پاؤں گا، وہ شان و شوکت کے ساتھ وہ میلاد النبی کی محفل منعقد نہیں کر پاؤں گا۔ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، جستجو کی اور کچھ بھنے ہوئے چنے کہیں سے میسر آ گئے، کچھ بھنے ہوئے چنے کہیں سے لا لیا۔ فرماتے اسی پر فاتحہ دی والد صاحب نے میلاد النبی کے شب روز، اور اسی عالم میں فاتحہ کے بعد افسوس کے ساتھ روتے ہوئے سو گئے۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کی جماعت ہے، نظر و نیاز پیش کی جا رہی ہے۔ اس دن جو جو لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں نظر کیا تھا سب پیش کیا جا رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ حضور کے سامنے بھونے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار اس چنے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں، اور شاہ عبد الرحیم سے گویا فرماتے عبد الرحیم تمہاری اس نظر کو بھی ہم نے قبول کر لیا۔ یہ لکھنے والا کون ہے بھائی؟ یہ شاہ ولی اللہ ہوا ہے جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ماننے کا دعویٰ کرتے، حقیقت میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ مان رہے ہوتے تو اس طرح کی جہالت نہیں کرتے۔ آئیے ایک تیسری کتاب دیکھتے چلیں۔ اس کتاب کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ۔ کتاب کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، یعنی ہفت کہتے ہیں 7 مسئلوں کا فیصلہ، یہ اس کتاب کا لفظی ترجمہ ہو۔ لکھنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اپنے وقت کے بزرگ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور ان کے مریدوں میں کون کون ہیں نام سنتے چلیں آپ۔ ان کے مریدوں میں ہیں مولوی رشید احمد گنگوئی، مولوی قاسم نانوتوی جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی جن کو دیوبندی جماعت کے لوگ اپنا مجدد اور حکیم الامت بتاتے ہیں۔ ان حضرات نے ان سے بیعت کی، ان سے مرید ہوئے، یعنی پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مرید صاحب بھی درد بتا رہے ہیں۔ فیصلہ ہفت مسئلے کے اندر شاہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صفحہ نمبر 111 ہے۔ صفحہ نمبر 111 پر اپنا عمل خود بیان کرتے ہیں، اور اپنا عمل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور مشرف فقیر کا یہ ہے، مشرف یعنی طریقہ، عمل یعنی میرا عمل یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، مولود یعنی میلاد، محفل میلاد میں شرکت کرتا ہوں، رسول اللہ کی محفل میلاد میں حاضر ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات و نجات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی کی محفل منعقد کرنا کیا ہے؟ ذریعہ برکات بھی ہے، برکتوں کا بھی سبب ہے اور نجات کا بھی سبب ہے، اور یہ سمجھ کر میں کیا کرتا ہوں، ہر سال محفل میلاد خود منعقد کرتا ہوں، محفل میلاد کی محفل میں خود رکھتا ہوں، اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو، محفل میلاد کے اختتام پر کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتا ہوں، اور صرف پڑھتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس میں لذت اور لطف بھی پاتا ہوں۔ یہ فقیر کا عمل ہے، فقیر کا مشرب ہے، اور دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ یہ بدعت ہے۔
تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم انہیں مانیں کہ اپنے بزرگوں کو مانیں؟ اور آئیے ان سب سے پہلے چلے آؤ، یہ ان بزرگوں سے بھی پہلے چلے۔ یہ کتاب استنبول ترکی سے چھپی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے النعمۃ الکبریٰ علی العالم، یہ سب عربی کتابیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے حضرت امام شہاب الدین احمد بن حجر الحیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال 899 ہجری میں ہوا۔ ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے بھائی؟ بولو 1444۔ کتنے سال پرانے ہو گئے یہ؟ کیا اس وقت اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے؟ اعلیٰ حضرت کے دادا پیدا ہوئے تھے، ابا پیدا ہوئے تھے کہ آپ بریلیوں کا عقیدہ بول کے میلاد کا مذاق اڑاتے ہو؟ یہ وہ وقت کا امام ہے، 900 ہجری کا امام، جس کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ ان کی ثقافت پر ہمارا بھی اعتبار، ان کا بھی اعتبار۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سوائی کے محرکہ جیسی مشہور کتاب ہے ان کی، فتاوی حدیثیہ جیسی ان کی کتاب، اور ان کتابوں میں ایک مشہور کتاب النعمۃ الکبریٰ علی العالم جو میرے ہاتھ میں ترکی استنبول سے چھپی ہے، ہمارے ہندوستان میں کسی بریلوی نے نہیں چھاپا۔ صفحہ نمبر اس کا 11 ہے، صفحہ نمبر 5 ہے، معاف کیجیے۔ ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی، فصل فی بیان فضل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی میلاد کی فضیلت کا بیان۔ سرکار کی میلاد کی فضیلت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی؟ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ کہتے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے جس نے نبی کی میلاد میں دل کی خوشی کے ساتھ 1 درہم خرچ کیا، جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ پتہ چلا میلاد کا تصور آج سے نہیں ہے، صحابہ کے زمانے سے۔ پھر آگے کہتے وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد دل کھول کر میلاد میں جو ہے خرچ کیا، اس نے گویا اسلام کو زندگی عطا کر دی۔ احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ وقال عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی فرماتے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہید غزوات بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی کہتے جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم 1 روپیہ خرچ کیا نبی کی میلاد پر، گویا وہ غزوہ بدر و حنین میں شریک رہا اور ان کے شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ وقال علی رضی اللہ تعالی، حضرت مولا علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا سیعا لقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا ایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر دل کھول کر خرچ کیا وہ دنیا سے ہرگز نہ جائیں گا اس وقت تک جب تک اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اور وہ جنت میں بغیر و حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے۔ یہ کسی بریلی کے مولانا نے نہیں لکھا، بلکہ کس نے لکھا ہے بھائی؟ بولیے، امام ابن حجر مکی نے 899 ہجری میں جن کا وصال ہوتا ہے 900 ہجری کے امام۔ خط تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں، لیکن وہ کتاب دکھانے سے پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں تب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئیں گی۔ بہرحال کتاب دیکھیے، اس کا نام ہے مختصر سیرت الرسول۔ لکھنے والا کون ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ۔ فرقہ وہابیہ کا جو بانی ہے محمد ابن عبد الوہاب 1111 ہجری میں جو پیدا ہوا تھا نجد کے اندر، اس کا بیٹے ہے جناب۔ کتاب بریلیوں نے نہیں چھاپا، ہندوستان میں نہیں چھپی، سعودیہ ریاض نے چھاپا، اس کو ریاض سے چھپی ہے کتاب، اور یہ بڑی مشکل سے ملے مجھے بھائی۔ حافظ احسان صاحب میں نام لے لیتا ہوں کیونکہ جن کا احسان ہو اس کا اقدار کرنا۔ حافظ احسان صاحب جو شری لنکا کے ایک ہمارے اہل سنت کے زبردست تعلیم ہے، یہ انہوں نے مجھے تحفتاً پیش کی تھی اور بہت تلاش کے بعد یہ کتاب ہم تک ملی۔ تو بہرحال محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ، اس نے کتاب لکھی ہے رسول اللہ کی سیرت پر۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے۔
मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस मौजूद है, कई हदीस की किताबों में। हदीस क्या है, रसूलुल्लाह की जब पैदाइश हुई, हुजूर का चचा था अबू लहब, काफिर था, कुफ्र पर ही मरा। अब उसको तो उस वक्त मालूम भी नहीं था कि जो पैदा हुआ है बच्चा ये आगे चल के नबी बनने वाला है, वो तो भतीजा समझ रहा है। तो उसकी एक लौंडी थी सुहैबिया, वो दौड़ते हुए आती है और अबू लहब को कहती है, अबू लहब मुबारक हो, तुम्हें भतीजा पैदा हुआ है, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला जिनका इंतकाल हो चुका था, अब्दुल्ला को बेटा हुआ है, तुम्हें भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब बहुत खुश हुआ भतीजे की खुशखबरी सुन के, और अपनी ये उंगली से, जिसको शहादत की उंगली कहते हैं, इशारा करके कहता है, तूने आज बड़ी अजीम खुशखबरी सुनाई, जा तू आज़ाद है। तो उंगली से इशारा किया, जा आज़ाद है। यानी हुजूर की पैदाइश की खुशी में अबू लहब ने क्या किया, अपनी लौंडी सुहैबिया को आज़ाद कर दिया। अबू लहब कुफ्र पर मरा, और उसकी मजम्मत में जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, बहुत सताया, बहुत परेशान किया, हुजूर की जान का दुश्मन बना रहा। आखिरी तक अबू लहब ईमान नहीं लाया चचा होने के बावजूद, कुफ्र पर मरा। उसके बारे में सूरह लहब नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह फरमाता टूट जाए अबू लहब के हाथ, और वो हाथ टूट ही गए। उसकी मजम्मत में कुरान की सूरत भी उतरी, सूरह लहब। सही बुखारी में इमाम बुखारी और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ और तमाम मुहद्दिसीन लिखते हैं, जिनके मैं हवाले दिया, इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम बहकी वगैरह सब लिखते हैं कि इंतकाल के बाद हज़रत अब्बास ने इसको ख्वाब में देखा। हज़रत अब्बास हुजूर के दूसरे चचा वो ईमान लाए। ख्वाब देखते हैं कि अबू लहब को पूछा कि भाई अबू लहब क्या हाल है तेरा, मरने के बाद क्या हुआ? कहा तुमसे जुदा होने के बाद कोई खैर नहीं पाई मैंने, सख्त अजाब में हूँ, अपने कुफ्र की बुनियाद पर जहन्नम के बड़े सख्त अजाब में मुब्तला हूँ। मगर हाँ एक बात ज़रूर है कि पीर के दिन, जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मैंने अपनी लौंडी सुहैबिया को उंगली का इशारा करके आज़ाद किया था। अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आ गई कि पीर के दिन अजाब से नजात दे दी जाती है और ये उंगली मेरे मुँह में डाल दी जाती है, इससे मैं पानी चूसता हूँ और हफ्ते भर की प्यास बुझाता हूँ। अब ये हदीस तो बुखारी में, इसका कोई इनकार नहीं कर सकते। इस हदीस को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बेटे अब्दुल्ला भी लिखते हैं, और लिखने के बाद वो खुद क्या कहते हैं, मैं अल्फाज पढ़ देता हूँ, ये हमारे अल्फाज हैं, और यही जुमले हमारे बहुत सारे मुहद्दिसीन ने भी लिखा है। सफ़र नंबर 11 इसका, मुख्तसर सीरतुर रसूल। जनाब अब्दुल्ला साहब कहते हैं, काला इब्नुल जौज़ियो फ़इज़ा कान हाज़ा अबू लहबिल काफ़िरुल लज़ी नज़लल कुरान बिज़म्मिही जुज़िया बेफ़राती लैलता मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रिवायत करते हैं। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी बहुत बड़े इमाम गुजरे, गौसे आज़म के ज़माने के, 600 हिजरी के इमाम। वो बयान करते, उनका हवाला देते, कहता है कि इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी कहते हैं कि अबू लहब जो सख्त तरीन काफिर था, जिसकी मजम्मत में कुरान की आयतें नाजिल हुई, मगर रसूलुल्लाह की मिलाद की खुशी मनाने पर वो नजात दे दिया जाता है, पीर के दिन उसको छुटकारा मिल जाता है, उंगली से पानी चूसता है। फिर कहते फमा हालुल मुस्लिमिल मुआहिदी मिन उम्मतिही युसर्रु बि मौलिदिही, तो उस मुसलमान मुआहिद का, अहले तौहीद मुसलमान का क्या कहना जो इस मिलाद की शब व खुशी का इज़हार करता है। जब काफिर, बदतरीन अबू लहब जैसे काफिर को नजात मिल जाती है, तो फिर मुसलमान को क्यों ना नजात मिले, फिर मुसलमानों को क्यों ना बशारतें मिले, फिर मुसलमान उसका क्या हाल है, क्या कहना उसका कि साहब मोमिन हो और नबी की मिलाद मनाए। ये तो आपके घर में भी लिखा है साहब, मगर उसके बावजूद भी हालत ये है कि ना इनके घरों पे रोशनियां नज़र आती है, ना चिरागा करते हुए नज़र आते हैं, न किसी तरह का खुशी का इजहार करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि माज़अल्लाह नबी की पैदाइश से इतनी चीड़ है कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिख दिया, अल बराहिदुल कातिया किताब लिख दी गई। लिखने वाले मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी थे, देवबंद से ताल्लुक़ था। उन्होंने कहा मिलादुन नबी मनाना इतना बदतरीन अमल है, ये कन्हैया के जन्मदिन मनाने से भी ज़्यादा बदतर है। ये वो इख्तलाफात की बुनियाद है जिन जमातों से हमारे इख्तलाफात हैं। मुझे बताइए मिलाद के दिन क्या हुआ था भाई? आका पैदा हुए थे, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, आप खुशी मनाते हैं कि नहीं मनाते? मगर इनका तासुब देखिए, मौलवी रशीद अहमद गंगोई है, देवबंद के आलिम है, देवबंदी इनको गौसे आजम कहते हैं अपने वक्त का। फतावे रशीदिया उनकी किताब है, ये सारी किताबें मौजूद है मेरे पास।
فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کیا جاتا ہے ان سے کہ بچہ گھر میں جو پیدا ہوا اس کی ہر سال سالگرہ منانا کیسا ہے؟ کہتے جائز ہے، اور اس میں دعوت کرنا اور کھانا کھلانا یہ بھی جائز ہے کہ اس بہانے بچے کی پیدائش کا دن یاد رہتا ہے۔ یعنی بچے کی پیدائش کو یاد رکھنے کے لیے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، تو ہر سال سالگرہ منانا جائز ہے۔ کیوں؟ جب سالگرہ مناؤں گے تو آپ کو یاد رہیں گا ہم بچہ اتنے سال کا ہو گیا، اتنے سال کا ہو گیا، اتنے سال کا ہو گیا، آج پیدا ہوئے تھے، ہمارے گڈو بھائی پیدا ہوئے تھے، للو پیدا ہوا تھا، چنٹو پیدا ہوا تھا، یاد رہیں گا آپ کو۔ اور اسی کتاب میں آگے پوچھا جاتا ہے رسول اللہ کی میلاد منانا کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں بدعت ہے، اس لیے کہ یہ خیر القرون میں اس کا رواج نہیں تھا۔ خیر القرون یعنی صحابہ، رسول اللہ کا دور صحابہ، تابعی و تبع تابعی کے دور میں تھا نہیں، اس لیے بدعت ہے۔ یعنی یہ اپنے بچوں کی تو میلاد منانے کو جائز کہتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک نبی کی میلاد کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور جب یہ ہم سے دلیل مانگے تو دلیل دینا تو علماء کا کام ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ یہ میلاد کی دلیل کہاں ہے تو اس سے کہیے کہ بھائی چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت میں علماء ہے، آپ چلیے، ہم اپنے علماء سے ملاتے ہیں، ہمارے علماء آپ کو سمجھائیں گے۔ اور وہ کہے نہیں میں آپ کے مولوی سے تو نہیں ملتا، آپ ہی بتائیے، تو کہنا بھیا ہم تو بے دلیل مانتے ہیں۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ بے دلیل، اس لیے کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں اور عشق کے اظہار کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، جذبے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جذبہ مصطفیٰ ہے، جذبہ عشق ہے، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی طریقہ کیا ہے ہمارے بزرگوں کا۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام گزرے ہیں، بس اسی پہ اختتام کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، تفسیر القبیر کئی جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، سینکڑوں عیسائیوں سے مناظرے کیے، بڑے بڑے پادریوں سے مناظرے کر کے ان کو شکست دی اور اسلام میں داخل کروایا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیے، مگر جب ان کے انتقال کا وقت آیا شیطان آیا اور ان سے مناظرہ کرنے لگا۔ فخر الدین بہت لوگوں سے مناظرے کیے، بہت لوگوں کو خدا کے بارے میں بتایا، خود تو نے خدا کو کتنا جانا اور پہچانا؟ آپ نے کہا الحمدللہ میں خدا کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اور خدا پر ایمان ہے میرا۔ کہا اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا دلیل ہے، کہا دلیل دو۔ امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی کہ اللہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس نے دلیل کاٹ دیا، کیونکہ وہ جاہل نہیں ہے۔ ابلیس کون ہے؟ معلم الملائکہ ہے، فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، جاہل نہیں تھا، وہ علم رکھتا تھا، اور اس نے اپنے باطل علم کی بنیاد پر اس دلیل کو کاٹ دیا۔ امام فخر الدین رازی نے دوسری دلیل دی، اس نے اس کو بھی کاٹا، تیسری دلیل دی، اس کو بھی کاٹا، چوتھی دلیل 360 دلیل دی امام فخر الدین رازی نے، اور وہ دلیلوں کو کاٹتا رہا۔ اب امام فخر الدین رازی کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی ہے۔ اب آپ کشمکش میں کہ اس کو کیسے کہوں کہ اللہ ہے، کیا دلیل دوں؟ آپ کے پیر و مرشد تھے، آپ کے استاد و پیر تھے، ان کا نام تھا نجم الدین کبریٰ، سینکڑوں میل دور پر وضو فرما رہے اور وہاں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اپنی کھڑاؤ اٹھائی اور اس سمت میں پھینکا، کھڑاؤ ہوا میں اڑتے ہوئے آتی ہے، امام فخر الدین رازی کے سینے پہ لگتی ہے، گویا شیطان کا فریب کھڑاؤ کی طرف سے دور ہوتا ہے، اور آپ جلال میں فرماتے اس مقام تھے، اور ہزاروں میل دور آواز جاتی ہے، فخر الدین کیا اس نالائق سے بحث کر رہا ہے؟ کیوں اس مردود سے بحث کر کے دلیل دے رہا ہے؟ کہہ دے میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں۔ ہمیں دلیل کی حاجت نہیں، ہم خدا کو کیا مانتے ہیں؟ یاد رکھیے ہر چیز کی دلیل نہیں دی جاتی۔ اگر ہر چیز کی دلیل دینے آپ بیٹھ جاؤں گے نا تو پھر اسلام پہ یقین آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر روزانہ قبرستان میں کتنی قبریں کھدتی ہے، کبھی کوئی عذاب دکھا آپ کو؟ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جنتی، کوئی جنتی ہو نیک ہو قبر میں جاتا ہے، جنت کی کھڑکی سنا ہے نا آپ نے؟ آج تک کسی کی قبر کھودی تو آپ نے دیکھا کوئی کھڑکی؟ نہیں، یہ سب غیب کی ہے۔ اور مومن کی اللہ نے تعریف یہ بیان کی کہ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہر چیز کی دلیل کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہماری جماعت حق ہے، اس لیے الحمدللہ ہم عقلی دلائل بھی رکھتے ہیں بہت سی باتوں کی، اور نقلی دلائل بھی رکھتے ہیں، لیکن دلیل دینے والی ایک الگ جماعت ہے، اور وہ علماء کی جماعت ہے، یہ ان کا کام ہے۔ جیسے بیماروں کا علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، ہر کوئی میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹری نہیں شروع کر سکتا، اور اگر وہ شروع کرنے لگے نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماروں کو شفا نہیں دیں گا بلکہ آئے دن بیماروں کو مارنا
ماننا شروع کر دیں گا. تو ہر فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ علماء کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہمارے علماء نے کہہ دیا جائز ہے تو جائز ہے, اور جب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں میلاد منانا جائز ہے تو یہ اس کو تو ہم نے مان لیا. مگر ہمارے علماء ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد میں خرافاتیں نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو بھی ماننا ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ اپنے عالموں کی ایک بات مان لیجیے اور دوسری چھوڑ دیجیے. جب ہمارے علماء کہیں کہ میلاد کی محفلوں میں باادب آئیں, باادب میلاد کی محفلیں منعقد کریں, جلوس جب نکالے جائیں نبی کی یاد میں اور نبی کی میلاد کے موقع پر, جلوس میں خرافاتیں نہیں ہونا چاہیے, ادب کے ساتھ چلیے, درود و سلام پڑھتے چلیے. تب ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے علماء کی بات سنیں, رقص نہ کریں, ناچے نہیں. مگر افسوس کی بات ہے دن بدن جلوسوں میں خرافات بڑھ رہی ہے. ہمارے علماء اس سے بیزار ہے. اس سال سننے میں آیا کہ اور زیادہ خرافاتیں بڑھی. بعض لوگ, بعض نوجوان وہ تھے جو باضابطہ ڈی جے پر ناچ رہے تھے. معاذ اللہ ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, اس لیے کہ آقا کی ولادت برائی کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے. سرکار دنیا میں تشریف کس لیے لائے؟ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے. جو تاریخ, جو دن نبی برائی ختم کرنے کے لیے تشریف لائے, اسی دن کو اگر ہم خرافاتوں کا دن بنا دے, نبی پاک کے قلب کو کتنی تکلیف ہو, رب تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا. پھر یہ انصاف ہے رب کا کہ ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا جائے. پھر آپ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ظالم حکومت ہمارے سر پر ہے؟ پھر شکایت کس بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ موب لنچنگ کی جا رہی ہے؟ ارے تمہارے ساتھ موب لنچنگ کیوں نہ ہو, تم پر ظلم کیوں نہ ہو, تم دنگوں میں تمہیں قتل کیوں نہ کیا جائے؟ تم نے اپنے رب کی فرما برداری کب کی؟ تم نے اپنے نبی کے فرامین کو مانا کب ہے؟ تم نے تو نبی کے میلاد کے دن کوئی خرافات کا دن بنا دیا. آج ہی ایک ویڈیو آیا میرے پاس بمبئی سے, دیکھنے کے بعد اتنا افسوس ہوا کہ پوچھیے مت. عورتوں کا جلوس نکلا باقاعدہ, ابھی بھی میرے موبائل میں, عورتوں کا جلوس, اور نعوذ باللہ بے پردہ عورتیں پوری ہجوم کے ساتھ جھنڈیاں ہاتھوں میں لے کے وہ جلوس میں رات میں باقاعدہ وہ لائٹنگوں کے اندر نعرے لگاتے ہوئے جا رہی ہے. میرے ایک دوست ہے محسن, وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے پتہ لگائے کیا صحیح اور کیا غلط ہے, کیونکہ عوام کو جائز ناجائز سمجھ میں نہیں آتا. ہر عوام میں سے ہر فرد کتابیں نہیں پڑھتا, وہ تو سمجھتا ہے یار رسول کی محبت میں کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں. میں نے اس کا ایک بہت مختصر سا جواب دیا. ایک اصولی بات ہے, میں نے کہا ہمارے جو بزرگان دین ہیں, اکابرین ہیں, ان کا تصور کریں اور ان کا تصور کر کے سوچیں کہ جو یہ کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ وہ کام کرتے؟ اگر وہ یہ کام کرتے تو پھر جائز ہے, اور اگر یہ کام وہ نہیں کرتے, ان کے لیے شان نہیں, تو یہ ہمارے لیے بھی درست نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر آج اعلیٰ حضرت ظاہری حیات میں ہوتے تو ذرا تصور کر کے بتاؤ کہ ایسا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت اپنے گھر کی ساری خواتین کو لیتے, گاڑی میں بٹھاتے اور نکل پڑتے جلوس میں اور لائٹنگ دکھانے؟ سوچو کرتے کہ اعلیٰ حضرت؟ چلو اعلیٰ حضرت تو بہت پیچھے چلا گیا میں یار. ابھی مفتی مجیب اشرف صاحب ابھی وصال فرمایا ہمارے یہاں, مفتی اعظم مہاراشٹر. کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے اپنے گھر کی خواتینوں کو گاڑی میں لیا, بٹھایا اور چلے صاحب لائٹنگیں دکھا رہے ہیں بے پردہ, رات میں صاحب بھجیے چلے جا رہے ہیں, شربت کے اہتمام ہو رہے ہیں, کھچڑی کے اہتمام ہو رہے ہیں, بریانی کے اہتمام ہو رہے ہیں, اور سب عورتوں کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. رات بھر چل رہی ہیں عورتیں بے پردہ, فجر گول, راتوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, مرد گھما رہے ہیں صاحب اس کو, اور کیا ہے میلاد النبی منا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کیا ہماری ماں بہنیں حضرت سیدہ فاطمہ سے زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ بولو یار ہاں یا نہ. مولا علی کیا فرماتے سیدہ فاطمہ کے بارے میں؟ کہتے خدا کی قسم میں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ نیک سیرت عورت نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ کا جب وصال کا وقت آیا, امام عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں اس روایت کو نقل کیا, تو سیدہ فاطمہ وصیت کرتی ہے مولا علی کو, کہتی ہے علی میری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے, دن میں نہیں, اور کسی صحابی کو میرے انتقال کی خبر نہ دی جائے, اس لیے کہ میں آج تک کسی صحابی کے سامنے نہیں آئی ہوں. نبی کی شہزادی ہے, نبی کی بیٹی ہے, کس کی بجال ہے اگر سامنے آ جائے تو کچھ غلط انداز میں دیکھ بھی لے, مگر فرماتی ہے کہ کسی صحابی کے سامنے میں نہیں آئی, لہذا رات میں میرا جنازہ اٹھایا جائے. حضرت علی کا عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بنت رسول ہے, رسول کی شہزادی, صحابہ کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے انہیں اطلاع نہیں کی اور آپ کو پوشیدگی کے ساتھ دفن کر دیا, تدبیر و تکفین کر دی, وہ شکایت کریں گے اور شکایت کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے.
تو اجازت تو دیجئے کہ ان صحابہ کو میں جمع کر لوں جو ضعیف العمر ہے۔ فرماتی ہے نہیں، میں کسی کے سامنے نہیں آئی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ موت کے بعد وہ میرے جسم کو دیکھے، میرے چہرے کو دیکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں آپ کا دیدار نہیں کرواؤں گا، آپ کا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ کہتی ہے اگرچہ آپ چہرہ نہیں دکھائیں گے لیکن کفن میں لپٹے ہوا میرے جسم کو دیکھ کر میرے قد و قامت کا تو اندازہ لگا لیں گے کہ میرا قد کتنا تھا، میری جسامت کیسی تھی، دیکھنے میں کیسی تھی، دبلی تھی کہ موٹی تھی، کتنے ہائٹ تھی، یہ تو دیکھ لیں گے۔ میں اس کو بھی پوشیدہ رکھنا چاہتی ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مولا علی نے رات میں تنہائی میں دفن کیا۔ صرف جنازے میں کون لوگ تھے؟ سلمان فارسی تھے جن کی عمر 250 سال کے قریب بتاتی ہے، آپ کے خدمت گزار تھے، آپ کے بیٹے حسن و حسین تھے اور آپ کا غلام کمبر تھا۔ بس ہو گیا جنازہ ختم۔ اور اس کے بعد مولا علی فرماتے خدا کی قسم فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی جیسی میں نے بیٹی نہیں دیکھی کہ جس کے سر کے بال کو بھی کبھی آسمان نے نہیں دیکھا۔ یہ نبی کی شہزادی ہے۔ اور پردے کا کیا اہتمام؟ حشر میں تو نفسا نفسی ہوں گی صاحب، کسی کو کسی کی فکر نہیں، سب اپنے اعمال میں پریشان ہیں، شفیع ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی ہے جو میری شفاعت کر دے۔ مگر اس عالم میں جب پل صراط پہ سے گزر ہوگا، آواز آئیں گی، ندا کی جائیں گی، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو کہ نبی کی شہزادی گزر رہی ہے۔ اور آقا فرماتے 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میری شہزادی ہوں گی اور پل صراط سے ایسی گزریں گی جیسے بجلی گزر جاتی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ حشر میں بھی پردے کا اہتمام۔ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے، ابھی کربلا منائی ہم نے، کس بات پہ یزید پہ لعن طعن کیا آپ نے اور ہم نے، کس بات پر یزید کو کوسا، کسی بات پر یزید پر لعنتیں بھیجی؟ اس مردود نے اہل بیت کی خواتین کو کوفہ میں بے پردہ گھمایا تھا، اسی لیے اس کو یزید مردود کہہ رہے ہو نا آپ۔ کیا کیا تھا؟ شہادت حسین کے بعد اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین کو بے پردہ اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ اور دمشق میں گھمایا گیا تھا۔ ان واقعات کو بتا کے ہم روتے بھی ہیں، بلکتے بھی اور یزید پر لعنت بھی کرتے ہیں، مگر کس منہ سے آپ یزید کو بولتے ہو؟ وہی کام تو آپ کر رہے ہو جو یزید نے کیا تھا۔ وہ تو راضی نہ تھی، زبردستی گھمایا گیا تھا، زبردستی بے پردہ کیا گیا تھا۔ آپ تو اپنی خوشی کے ساتھ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ رات کے یہ اجالوں میں، رات کے یہ روشنیوں میں بے پردہ گھما رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ سب جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ کیا جواب دوں گے آپ رسول کو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوج مطہرہ ہے، بیوی ہے، فرماتی ہم حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، حضور کی بیویاں سب حضور کو گھیرے ہوئے، ایک وقت میں 9 بیویاں تھی حضور کی آیات، 9 بیویاں گھیرے ہوئے حجرے میں گفتگو کر رہی ہے رسول اللہ سے۔ ایک صحابی آتے، مادر ذات پیدائشی نابینا، نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، آواز دیتے یا رسول اللہ کیا اجازت ہے میں حاضر ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ رکو۔ پھر ام سلمہ سے فرماتی ہے کہ ہم سے کہا کہ جاؤ دوسرے کمرے میں جاؤ، پردہ کرو، عبداللہ آ رہے ہیں۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابین ہے، وہ ہمیں تھوڑی دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرد غیر عورت کو نہ دیکھے، غیر عورت غیر مرد کو دیکھے، اس کا بھی پردہ ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کو لپسٹک لگوا کے، پاؤڈر لگوا کے، سجا دھجا کے گاڑی پہ بٹھا کے چلے لے کے۔ کون آپ کی بیوی کو بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہے بھائی صاحب؟ ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے۔ فاروق رضوی بھی اپنی بیوی کو کل لے کے نکلے نا تو کوئی نہیں دیکھے گا فاروق صاحب کی بیوی ہے، ہماری بھابھی جان ہے، ہماری امی جان ہے، ہماری خالہ جان ہے۔ فاروق صاحب کی بیوی ہے، دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے، ناک کیسی ہے، ہونٹ کیسے ہے، گال کیسے ہے، پورا جائزہ لینا شروع کر دیں گا اور تبصرے ہوں گے، تذکرے ہوں گے۔ فاروق صاحب کی بیوی ماشاءاللہ اچھی ہے، دیکھنے گوری ہے، ایسا رنگ ہے، ویسا ہے، ناک ایسی ہے۔ آپ اپنی بیویوں کو کیا کر رہے ہو بھائی؟ بے پردہ کر رہے ہو۔ گھر میں پھر تماشا ہو رہا ہے، اور کس دن ہو رہا ہے؟ میلاد النبی کی رات ہو رہا ہے، میلاد النبی کی شب میں ہو رہا ہے، نبی کے نام پر ہو رہا ہے۔ یاد رکھو ایک ہوتا ہے جو گناہ سمجھ کر کیا جائے، یہ گناہ ہے، اور نعوذ باللہ گناہ کو اگر ثواب سمجھ کے کیا جائے یہ دگنا گناہ ہے۔ اس میں ثواب کا بھی جو ہے ایک جذبہ ہے کہ بھائی بہت بڑا ثواب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے وہ 12 ربیع الاول کی شب کی بات بتا رہا ہوں، میرے خیال سے ہم کتنے بجے نکلے تھے یار؟ وہ کامٹی گئے تھے ایک ہاسپٹل کا اجرا کرنے، ہاں مغرب بعد۔ کامٹی بھالدار پورے سے جانے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ بامشکل 20 منٹ۔ آپ کو حیرانی ہوں گی 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہم کو۔ کس تاریخ کی بات بتا رہا ہوں؟ جلوس دوسرے دن ہے، اس سے پہلے والے دن
ایک ہاسپٹل کا उद्घाटन करना था मुझे, हम लोग बाय कार निकले, 1.5 घंटा लग गया हमको कामठी पहुंचने में. इतना ट्रैफिक, ये नौजवान गाड़ियां, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब पेट्रोल भरा लिया भिखारियों ने, और जब तक पेट्रोल की एक एक बूंद ना फूंक दे तो उनके कलेजे ठंडे नहीं होंगे. गोया ये अकीदा है कि आज एक एक पेट्रोल की बूंद बहाने पे 10-10 नेकियां हैं, नेकियां काउंट हो रही है. जैसे वो गैरों के इलाकों में निकल जाते हैं रातों में चीख रहे हैं, गाड़ियां टेढ़ी आड़ी, और वो नया फैशन निकला, वो स्टैंड निकाल देते हैं बाहर, और बाहर निकालने के बाद साहब वो चिंगारी निकलती है, उसी में लुत्फ ले रहे हैं. और क्या है साहब, मिलाद मना रहे हैं. याद रखिए, मिलादुन नबी मनाने के हम 50 दलील दे सकते हैं, लेकिन आपकी खुराफात के लिए एक भी दलील नहीं है हम लोगों की. और वहाँ भी यही हम पर हमला करता है तो यहाँ शर्मिंदा होना पड़ता है. करते अवाम है, शर्मिंदगी उलमा को उठानी पड़ती है. बोला उलमा को जाता है कि बरेलवियों के मौलवी कर क्या रहे हैं. अरे भाई क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये कौम मानती कब है. मौलवी जब शरीयत की बात करे तो हर कोई इतना होशियार बन जाता है. अरे छोड़ो यार मुल्लाओं की बातें हैं, मगर जब घर में मैयत हो गई तो फिर मौलवी की अहमियत इतनी हो जाती. हाँ मौलाना साहब आए क्या, क्यों, जनाजा पढ़ाने की भी औकात नहीं है. फिर मौलाना की अहमियत पता चलती. फिर तो यह हाल होता, मौलाना साहब वो पेटी देना है. क्यों भाई साहब, आपको नहीं मालूम पेटी देना, उसको भी मौलाना से पूछेंगे. मौलाना साहब वो चने कितने होना, मौलाना साहब वो सीएम में खाना, मौलाना साहब एक एक चीज़, कफन कैसा होना, दुआ आप पढ़ दीजिए. फिर आपकी इतनी भी औकात नहीं कि अपने घर के अपने मरूबिन का जनाजा पढ़ा. वहाँ फिर आलिम की बड़ी अहमियत हो जाती है. नमाज पढ़ते हैं तो गोया हमारा हाल क्या होता है, नियत होती है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज, पीछे इस इमाम के. क्या कह रहे हैं आप, इमाम का मतलब क्या होता है. लुगत में देखो इमाम किसे कहते हैं. सब कुछ आपने उसको सौंप दिया, कायद है आपका, लीडर है आपका. और इमाम किस जगह है, वो अल्लाह की बारगाह में ले जा रहा है आपको, दुनियादार की बारगाह में नहीं. और रब की बारगाह में जब जाने का मौका हो तो इमाम की जरूरत पड़ रही है. इमाम ना हो तो बारगाह रब में नहीं पहुंच सकते आप. और ये इमाम को इमाम बनाना, इमाम की इक्तिदा में जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, शरीयत का वाजिब फरमाया. कसदन जमात छोड़ने वाले को गुनाहगार फरमाया गया. तो नमाज पढ़ते वक्त तो आप कह रहे कि आप तुम ले जा रहे हो तो पीछे इस इमाम के, और जैसी नमाज खत्म हुई तो हमारा अकीदा हो जाता है आगे इस इमाम के. इमाम साहब अब आप पीछे हो जाओ, तुम्हारी अब यहाँ नहीं चलने वाली. यही वजह है कि आज जो जिल्लत उठा रही है ना हमारी कौम, हमने अपने उलमा का कहना छोड़ दिया. याद रखिए, कोई कौम कैसी ही हो, मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ, चाहे उसका अकीदा कितना ही बातिल हो, अगर वो अपने रहबर की सुनती है वो कौम तरक्की करती है. वो कौम, मैं इशारा करूँगा, हिंदुस्तान की फ़िज़ा में ज़्यादा खुलकर बोलने की इजाज़त नहीं है भाई. आजकल हुकूमत बड़ी अजीब आ गई है. वो लोग जो हिमालय की चोटी पर गंदे संदे बैठे रहते थे, जिनके मज़हब में पाकीज़गी का कोई तस्वुर नहीं, उस कौम ने, वो गंदगी पीने और खाने वाली कौम ने उन गंदे संदों को हिमालय से नीचे उतार कर सोने और चांदी की कुर्सी पे बिठा दिया. इसलिए आज वो इक़्तिदार में है. और आज हम इसलिए गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को, हमने अपने इमामों को, अपने उलमा की कदर क्या की. 6,000 से ऊपर तनख्वाह देने की हम हैसियत नहीं रखते. हमारे अपने खर्चे 25,000 और 30,000 महीने के. लेकिन हमें इमाम कौन सा चाहिए, साइकिल पे चल रहा हो तो बड़ा परहेजगार इमाम है, लिबास फटा हो तो बड़ा परहेजगार इमाम है, बेचारा पैसे यूं गिन गिन के कड़की में खाता हो चटनी रोटी, बड़ा परहेजगार इमाम है. मैं कहा जैसी इमाम साहब के पास होंडा गाड़ी आ जाए, साला मुल्ला के पास पैसे कहाँ से आए रे. तो जो कौम अपने आलिमों को खुशहाल देखना गवारा ना करे, वो कौम फिर अजाब का शिकार नहीं होंगी तो क्या होंगी. इसलिए हर मामले में अपने उलमा की सुनिए. अल्लाह ताला से दुआ है कि आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए. जो कुछ नसीहतें की गई इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए. और बयान में अगर कोई गलती हो गई हो अपने फजल व करम से उसे माफ़ फरमाए.